أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاخیر کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ کل ہم نے درس جہاں ختم کیا تھا سورۃ الانعام کے ہم نے آیات جو ہیں وہ جن آیات کا ہم ترجمہ مکمل کر چکے ہیں وہ آیت نمبر 120 تک ہے، لیکن جو آخری رکوع تھا جس میں آیت نمبر 111 اس پر میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں اگلے درس میں جو ہے خاص گفتگو کروں گی اور پھر اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ ایک خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص سمجھ لیں ان لاک کرنا، کوئی ایسی وحی کا علم ایک ایسا علم ہے کہ جیسے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ کارل مارکس جو ہے اس نے ایک فلسفہ دیا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، اور ایک تجرباتی علم سمجھ لیں کہ انسان اپنے تجربوں سے سیکھتا ہے، اور یہ جو تجربے سے سیکھے جانے والا علم ہوتا ہے اس میں 100 سال لگتے ہیں اس تجربے کے علم کو میچور ہونے میں، اگر میں آسان لفظوں میں جلدی میں سمجھاؤں۔ لیکن اس میں وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے اور بہت سے انسان جو ہے مارے جاتے ہیں۔ اس پورے ظاہر ہے ایک پوری پود انسان کی نئی پیدا ہوتی ہے تجربے کے علم سے، تو یہ ہوتا ہے، اور وہی کا علم ہمارے لیے یہ آسانی کرتا ہے کہ ہم یہ جو جنریشنز جو سفر کریں گی اس سے بچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کی کتاب وحی میں ہمیں ایک ایسا جو ہے خاص بات بتائی جا رہی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اس کا ترجمہ میں دوبارہ کرتی ہوں 111 آیت نمبر کا، کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو جنوں اور انسانوں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے، تو انسانوں کے جو ہیں نبیوں کے دشمن جو ہیں وہ انسانوں میں ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ وحی کا علم ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ جنوں میں سے بھی جو ہے بلکہ وہ زیادہ ہوتے ہیں جو اس نبی کے دشمن ہوتے ہیں، اور وہ اپنی دشمنی کو نبھانے کے لیے کیا کرتے ہیں، دشمنی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کسی کے دشمن ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا ایم ہوتا ہے کرنا، کہ وہ پھر یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے خوشنما باتیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سے مراد ہو سکتا ہے جن جنوں کو، جن انسانوں کو، انسان جنوں کو، انسان انسانوں کو، یہ جو ضمائر ہیں یہ ان چاروں طرف گھمائے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پورا اسٹرکچر نبیوں کے خلاف جو ہے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ نبی سے مراد تو وہی انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کی طرف وحی بھیجتا ہے، اور یہاں ان کے لیے بھی جو کام یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یوں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی، یہاں ترجمے میں تو یوں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ وہی کرتے ہیں، یعنی خفیہ اشارے یا جو بھی وہ کاروائی کرتے ہیں، جو ایک دوسرے تک آنکھوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، ریٹن ڈاکیومنٹس کے ذریعے، کسی کوڈ کے ذریعے، کسی بھی چیز کو وہ یوز کرتے ہوں، اس کو وہی کہیں گے۔ تو وہ وہی کرتے ہیں ان کے بعض کو، اور وہ کیا ہوتی ہے وہی، وہ زخرف ہوتی ہے، ایک جیسے ملمع کی ہوئی کوئی چیز ہو، جو ہو تو کچھ اس کی حقیقت تو بہت ہلکی ہو، لیکن اس کو ڈیکوریٹ کر کے، جیسے کوئی آرٹیفیشل جیولری پہنتے ہیں تو آرٹیفیشل جو ہے ہوتا تو آرٹیفیشل ہے، لیکن اس پہ سونے کا پانی پھیر کر اس کو کیا بنا دیا جاتا ہے، زخرف، بہت ہی اٹریکٹیو، خوشنما، یا لوگوں کو دیکھنے میں لگے کہ یہ تو سونا ہے۔ تو ایسے قول، ایسی باتیں جو ملمع کی ہوئی ہوتی ہیں، جو بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے، غرورن، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے۔
یعنی انسان کو نظر آ رہی ہے کوئی کسی کی، جیسے ہم بھی عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ باتوں کے جال میں آ جاتے ہیں، یعنی باتیں ہی ہوتی ہیں، وہ جتنے بھی آپ وی لاگز دیکھتے ہیں اور ٹی وی شوز دیکھتے ہیں، ٹاک شوز دیکھتے ہیں، اور بھی اس طرح کی جو بھی چیزیں ان کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، بہت زیادہ تو میرا وہ نہیں رہتا ان چیزوں کے ساتھ، لیکن جو بھی ایک معلوم طور پر پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں، تو وہ ان میں سے جب یہ والے شیاطین اور انس مل کر نبیوں کے خلاف جب کوئی کاروائی کرتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں، تو وہ سوائے دھوکے کے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے فالوورز کو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تیرا رب چاہے تو وہ ایسا نہ کر سکے۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی تو یہ سب ممکن ہوا ان کے لیے۔ تو پیچھے جو ہے اللہ کی جو اذن ہے، وہ ہر اچھے اور برے کام کے لیے اللہ کا ایک اذن ہوتا ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو شیطان ہمیں نہ بہکاتا، لیکن ہمیں جو یا شیطان کو، جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم اسے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا جو ہے بادشاہ بنانا ہے، اور اب بھائیوں کی اپنی کاروائی ہے جو وہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے خلاف، قافلے والوں کی الگ کاروائی ہے وہ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے خلاف، پھر وہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ الگ کاروائی کر رہی ہے، پھر مدینے کی یعنی اس مصر کی ساری عورتیں الگ کاروائی کر رہی ہیں، پھر جیل والے، جیل کے دو ساتھی الگ کاروائی ہوتے ہوتے یوسف علیہ السلام اپنے مقام تک پہنچے، اور بیچ میں اتنے سارے لوگ ہیں جو نیگیٹو کاروائیاں، ان میں سے کسی نے بھی پازیٹیو کاروائی نہیں کی سوائے عزیز مصر کے کہ وہ خرید کے گھر لے آیا کہ بچے کو اپنا جو ہے وہ بیٹا بنا کے رکھیں گے، باقی سب کے سب ان کے خلاف ان کو نیچے لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو استعمال کر رہا ہے اور یہ سب بے وقوف بن رہے ہیں۔ تو اصلاً کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے دھوکہ، جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ان سب نے دھوکہ دیا، لیکن اصلاً یہ خود دھوکے میں آئے ہوئے ہوتے ہیں جب کوئی حق سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی شر کریٹ کریں گے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شر سے خیر برآمد کر دے گا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ تو جب انسان کو اس بات کا یقین ہو تو شیاطین کی، انسانوں کی کوئی بھی کاروائی ہو کسی بھی انسان کے خلاف، وہ انسان کے لیے کبھی کوئی نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر جب انسان کو یقین ہوگا کہ اللہ اسی شر سے، جو شر میری زندگی میں کسی نے جادو کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، اپنی چکنی چوپڑی باتیں بتا کر مجھ سے کوئی کام کروا لیا ہے، مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، تو انسان جو ہے وہ کیا ہوگا، جیسے ہی اس کو سمجھ آئے گی، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر برآمد کر دے گا۔ تو اس آیت کو ہم ذہن میں رکھیں آگے بھی کہ یہ شیاطین کا جو نیٹ ورک، یہ کہنا چاہیے، وہ انسانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کسی انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے، اس کو کوئی نظر لگتی ہے، اس کے ساتھ کوئی شر جو ہے شیاطین کریٹ کرتے ہیں یا انسان کریٹ کرتے ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں شیاطین اور انس، اور اس انسان کے خلاف پھر ان کی جو بھی کاروائی ہے، وہ نیٹ ورک ان کا جو ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے، وہیں پر۔ تو یہ ایک دوسرے کو میسیجز دیتے ہیں، اور میسیجز کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے سمپل طریقے سے اگر سمجھاؤں تو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو کہ قرین کہلاتا ہے، آگے جا کے سورہ قاف میں ہم اس کا ذکر پڑھیں گے۔ اور جب بھی کوئی باہر سے کوئی انسان یا کوئی شیطان کسی انسان کے اوپر کوئی کاروائی کرنا چاہتا ہے، کوئی جادو فرض کر لیں جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے اس کا، کہ کوئی جادو کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی جن کو، اگر جن ہوگا تو وہ آپ کے قرین کو جو کہ ایک جن ہے اسے اس سے دوستی کرے گا، اسے ہائر کرے گا، اور اگر وہ انسان ہے تب بھی وہ کسی جن کو یا کسی، جیسے ہم جادوگر کہتے ہیں، کسی ایسے انسان کو ہائر کرے گا جو کسی جن کو جانتا ہوگا، اور پھر یہ جن آپ کے جو قرین ہیں اس کے ساتھ وہ کاروائی کر کے آپ کی باڈی تک وہ شر پہنچائے گا، جسے ہم پھر صحت کے معاملات کہتے ہیں۔
تو آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو صحت کے معاملات ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں کہ جی میں یوں کر کے سیڑھی سے سلپ ہوئی تھی اور یوں کر کے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہمیں لگے گا کہ یہ تو سحر کے نتیجے میں پیچھے جو پورا نیٹ ورک ہے اس نے آپ کو بستر تک لانے کے لیے کس طرح سے کارروائی کی. تو یہاں تو خاص طور پر نبیوں کے خلاف جب یہ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ نے جو حق اس انسانوں کے لیے بنایا ہے، وہ ایک تو قرآن ہو گیا حق، ایک حق ہے کہ جو مورل لا ہے یہ اس کو پورا نہیں ہونے دیتے، قرآن لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، اس میں بیچ میں رکاوٹ ڈالیں گے، لوگوں کے دل میں شک شبہات ڈالیں گے. تو اس کے لیے ظاہر ہے سب سے زیادہ محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے، کسی سے بات کرنی پڑتی ہے. اگر انسان کے صحت کے اور دوسرے مسائل تک انسان پہنچ چکا ہے قدرے یعنی جب وہ ایمان کے اوپر انسان کے حملہ کرتے ہیں، یہاں سے کاروائی شروع ہوتی ہے. پہلے تو اس کا ایمان چھینتے ہیں، پھر آپ ایک کھلے دروازے کی طرح ان کو اپنے جسم میں آنے دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیماری ہو، وہ آپ کے فائنینشیل کرائسس ہوں، ذہنی مسائل ہوں، جسمانی طور پر کوئی اور مسئلے ہوں، سارے مسائل خود بخود وہ بہت ان کے لیے سہل اور آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کو بہت زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور ان میں ان اذکار کو خاص طور پر جیسے کچھ دعائیں ہیں عام لوگوں کے لیے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ کچھ 4 طرح کے جوڑے ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ ان میں سونے سے پہلے جو دعا پڑھنی ہے اور سو کے اٹھ کے، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، اسی طرح جو بیت الخلاء جانے سے پہلے اور اس کے بعد، اور گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد. اگر ان 4 جوڑوں کا ہم اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور جن کے ساتھ یہ مسائل ہوں وہ فلق ناس کا خاص اہتمام کریں. یعنی وہ ہمیں تو مجھے یاد ہے کہ ہم جس استانی سے ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، ان کے والد صاحب جو تھے وہ ان کو فالج تھا، تو وہ بس لیٹے بیٹھے رہتے تھے، اور ہم بچوں کو سب جو بچے پڑھنے آتے تھے ان کو نماز انہوں نے سکھائی تھی. مطلب بڑا یونیک طریقہ تھا بچوں کو نماز سکھانے کا کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے رہتے تھے، ان کا رخ تو قبلے کی طرف ہوتا بھی نہیں تھا. ہم سب جو ہیں مقتدی بن کے، عام طور پر تو مقتدی پیچھے ہوتے ہیں، بچوں کو تو نہیں پتا کہ کیا ہے، بس وہ نماز سکھا رہے ہیں، اور وہ صرف پڑھتے ہی فلق اور ناس تھے، کوئی اور سورت پڑھتے ہی نہیں تھے. تو ایک عرصے تک جب تک میں سمجھدار نہیں ہوئی تو میں بھی اپنی ہر نماز میں چاہے فرض ہوں، سنت ہو، نفل ہوں، صرف فلق اور ناس. تو اگر کسی کے مسائل ہوں تو انہیں واقعی صرف فلق اور ناس ہی پڑھنی چاہیے جب آپ صورت میں لاتے ہیں، فرض ہوں، سنت ہوں، نفل ہوں. لیکن دوسری صورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن خاص طور پہ ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرے انسان، اور بس اپنی پاکی ناپاکی کا خیال رکھے، اور شریعت کے اوپر 100% عمل کرے جتنے شریعت پر وہ عمل کرنے کا مکلف ہے. ایک تو شریعت کا وہ عمل ہے جو آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کا کرتا دھرتا کوئی اور ہے، شوہر کے اختیار میں ہے، والد صاحب کے اختیار میں ہے، بڑے بھائی کے اختیار میں ہے کہ وہ فیصلہ کرے، تو اس کو تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن جس چیز کا اختیار میرے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اتھارٹی مجھے سم ہاؤ دی بھی ہے، اس میں اگر کسی دنیاوی محبت کو بالا تار لاتے ہوئے اس کو چھوڑ دوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا. تو پہلا تحفظ شریعت کا تحفظ، دوسرا تحفظ یہ جو آپ اپنی پاکی اور ناپاکی، ذہنی، قلبی، ان تمام چیزوں کی، اور پھر تیسرا تحفظ تیسرے لیول پہ جا کے یہ جو اذکار ہیں، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ رہے، اور اس کو آپ دوسرا تحفظ بھی کہہ سکتی ہیں، اور تیسرے لیول پہ آپ اس کو لے کے جا سکتی ہیں. لیکن ہمارے نزدیک آپ نے اگر پاک صاف رہتا ہے انسان تو اس پر بھی جو ہے شیاطین جو ہیں وہ بہت کم اس کے ساتھ، خاص طور پہ جو پیشاب پخانے کی جو گندگی ہے، یا حیض کی گندگی ہے، یا جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں جو وہ والی گندگی ہے، تو یہ جو 3-4 گندگیاں، ان کا خاص طور پر انسان اس سے اپنے آپ کو جو اگر پاک رکھے گا، اور اس کے کپڑوں پہ جہاں وہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، سوتا ہے، خاص طور پر اس کا بستر پاک صاف ہو، سونے سے پہلے سنت ہو بستر کو جھاڑنے کی، اور جو سونے کی جو سنتیں ہیں انسان وہ ادا کرتا ہو، کوئی ذکر اللہ کا کر لیتا ہو، اگر جو ہماری صبح شام کی کتابوں میں ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، مطلب آپ جتنا زیادہ کریں، سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں آپ، سورہ سجدہ، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کم از کم بیئر منیمم بتا رہے ہیں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان کی جو وحی ہے، جب یہ آپ کے سونے کے بعد آپ کا قبضہ تو انہی کے، آپ کی باڈی تو انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کوئی اس پروٹیکشن کی وجہ سے آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی کرے گا. اور آگے فرمایا کہ ولی تصغا الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تاکہ آخرت کو نہ ماننے والوں کے دل اس دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں. وہ اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے، خاص طور پہ جو آخرت کا ایمان ہے، جو سب سے اہم ایمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان بھی اہم ہے، رسولوں پر جو ایمان ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ایکٹیو ایمان ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ آخرت کا ایمان ہے، یعنی جواب دہی کا ایمان، کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اور جنت اور دوزخ کا تصور سب سے زیادہ ایکٹیو ہے کہ اگر یہ ایمان ہے تو پھر اللہ کا ایمان بھی درست ہوگا، رسولوں کا ایمان بھی درست ہوگا. لیکن اگر انسان کے آخرت کے ایمان میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اللہ کو جواب دینے کے ایمان میں اگر انسان نے یہ کمزور ہے یہ ایمان اس کا، تو اس کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پھر جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بھی اس نے کوئی نہ کوئی ایسا عقیدہ گھڑا ہوا ہوگا کہ اللہ کی ایک شان، جیسے عیسائیوں میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہی بس ہے، اور مالک یوم الدین کو انہوں نے چینج کر کے کیا کیا، ایک تو اوریجنل سن سے، یعنی انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ تثلیث کا عقیدہ گھڑا، اور حضرت عیسیٰ پہ جو ایمان لے آئے گا اس سے شریعت ساقط، اور وہ تمام گناہ اس کے بخشائے. تو یہ تو بہت ہی اچھی ہے، کون عیسائی نہیں ہونا چاہے گا؟ پھر ہم ریشو بتاتے ہیں کہ لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، اس لیے ہو رہے ہیں بھائی کہ وہ عقیدہ اتنا اٹریکٹیو ہے، لیکن موت کے بعد جب کوئی وہاں سے آیا ہو تو وہی ہمیں صحیح خبر دے سکتا ہے کہ بھئی اس کے بعد بھی ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے. اور وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس میں مگن ہو جائیں، راضی ہو جائیں. ایسے عقائد وہ گھڑ لیتے ہیں نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عقائد گھڑ لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا، بالکل ایسے جیسے حضرت عیسیٰ کا عقیدہ ہے، ایسے ہی یہ عقیدہ کچھ لوگ رکھتے ہیں کہ آپ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب لازماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کریں گے. نہیں، ہم نے کل بھی بات کی تھی، دو صورتوں میں انسان کی شفاعت نہیں ہوگی. اس نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، قربانیاں کی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، اپنی ساری دولت بھی اللہ کے دین کو دے دی ہو، لیکن اگر اس کی یہ دو چیزیں، اس نے قرآن کا حق ادا نہ کیا ہو اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں جو ہے افترا کیا ہو، اس نے بدعتیں ایجاد کی ہوں، اور باقی اللہ چاہے تو ابو جہل کو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو ابو بکر کو سزا دے. ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے اللہ کے اس اختیار میں؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا ہے کہ قاعدہ ایسا نہیں ہے. ابو بکر کو جنت، ان کے لیے تو سورہ لیل کے اندر ان کا خاص طور پہ تذکرہ ہے کہ کس طرح وہ راضی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اتنا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اور ابو جہل جو ہے اس کا بھی سورہ علق کے اندر ایک طرح سے، نام سے تو نہیں لیکن اس کے کردار سے ذکر ہے. تو یہ چیزیں قاعدے کے طور پر اللہ نے بتائی ہیں، لیکن کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے. وَلِيَقْتَرِفُوا، اور ساری وہ حرکتیں کریں، ماہم مقترفون، جو وہ کرنے والے ہیں. تو افغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو منصف بناؤں؟ وہو الذی، اب یہ انصاف، یعنی یہ انسان حکم کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو انصاف نہیں ہوگا، عدل کیا جائے گا. جیسے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ہم نے عورت اور مرد کے جو شادی کے انسٹیٹیوشن میں جب انسان بالکل ڈیڈ اینڈ پہ پہنچے، ابھی طلاق نہ دی ہو مرد نے، یا دو دی ہو، تیسری نہ دی ہو، تو اس صورت میں ابھی ڈیڈ اینڈ پہ نہیں پہنچے ہیں تو وہاں کسی حکم کو لایا جائے تو وہ حکم انصاف نہیں کرے گا کہ دونوں کو آدھا آدھا کر دے گا. جیسے ہمارے ہاں لا آف دا لینڈ ہوتا ہے کہ جی گھر میں رہ رہے ہیں، طلاق ہو گئی ہے تو آدھا آدھا ہو گیا، یا اور جو بھی ایسٹس ہیں. تو بلکہ وہ ایک عدل دیکھے گا کہ بھئی کس کی کیا ذمہ داری تھی اور اس نے کیسے اس مورل لا کو پورا کیا. ایک مورل لا ہے، ایک معاہدہ تو بس آپ نے یہ لکھا کہ ایک بیوی ہے ایک شوہر ہے، اور یہ ان دونوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا، اور دونوں کے پیچھے اللہ کا تقویٰ جو ہے جس کو یاد رکھ کے یہ کریں گے. لیکن اب مورل لا میں دیکھا جائے گا کہ مرد کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اس نے کیا پوری کی اور کیا پوری نہیں کی، اور عورت کی کیا تھیں اور اس نے نہیں پوری کی. اس کے بہاف پر جو آج مطالبہ کیا جا رہا ہے حقوق کا، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ حقوق کس کو کتنے ملنے چاہیے. اور اگر وہ حکم کوئی سمجھدار ہو، جسے قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، پھر مورل لا پتہ ہو اصلاً،
کہ ایک مورل لا ہوتا ہے. جیسے ہم کسی سے کل شادی بیاہ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب نکاح کیا تو وہاں مورل لا کے حساب سے کیا تھا کہ وہ 10 سال اپنے جو ہے وہ سسرال میں گزاریں گے اور اس کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے چلے گئے. ایک مردانہ صفت ہے کہ میں خود ان کی دیکھ بھال کروں گا جہاں بھی رکھوں ان کو. تو وہ وہاں پہ لے کے چلے گئے. ایک مورل لا تھا, نکاح کے وقت ایک چیز لکھ لی گئی تھی. اسی طرح جیسے آج کل شادیاں ہوتی ہیں ہمارے بچے بچیوں کی, شادی کے وقت یہ بات طے ہوئی ہوتی ہے اور یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پورا خاندان ایک بچی کو لینے آیا ہے. یعنی شادی کے وقت وہ سارا فیملی کا بہت زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس نظر آ رہا ہوتا ہے لڑکے کے اوپر, اور لڑکی جو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ شادی جو ہے ایک فیملی میرج ہے, یہ ایک مرد اور عورت کی شادی نہیں ہوئی ہے, یہ ایک پورا جو ہے مورل لا جو ہے یہ پوری فیملی کو نبھانے کا نام ہے اس شادی کو. اور شادی ہوتے ہی وہ بچیاں کیا کرتی ہیں کہ سب سے پہلے تو کس طرح جن جن کا انفلوئنس اس بچے کے اوپر ہے اس سے کیسے اسے فارغ کرنا ہے. تو یہ مورل لا کے خلاف ہے. اس کے برعکس کچھ شادیاں ہوتی ہیں جس میں مرد اور عورت بس خود آپس میں طے کرتے کہ یہ ہم دونوں ہوں گے اور ہوتے ہوں گے رشتہ دار, لیکن وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے. یا شادی کے وقت یہ بات طے ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ ساتھ نہیں رہے گی, تو ویل اینڈ گڈ, اس طرح لکھا جا سکتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ 10 سال رہیں گے, تو بچیاں یہ طے کر سکتی ہیں کہ بس ٹھیک ہے, یا 6 مہینے رہیں گے یا 1 سال رہیں گے, اس کے بعد اپنے گھر میں اپنی انڈیپینڈنس کے ساتھ رہیں گے. تو یہ ایک مورل لا ہے جو ایک بہت بڑی پکچر میں کور ہوتا ہے. اس کو اس طرح نہیں سمجھایا جا سکتا کہ ایک بندہ بیٹھ کے آدھا آدھا کر دے. تو لیکن جو بھی وہاں بیٹھے گا وہ منصف ہونا چاہیے, حکم ایسا ہونا چاہیے جو حکیم بھی ہو, جس کو یہ ساری چیزیں پتا ہو کہ جی اللہ کی کتاب میں لا کیا کہتا ہے. اللہ کی کتاب تو لا بتا دے گی, لیکن اس کے بعد جو مورل لا جو ہے, جو اس کی کرپشن کا اندازہ تو انسان ساتھ رہ کے اندازہ کرے گا, کہ جب ساتھ رہے گا جو اس کو پتا چلے گا کہ لا کو, کیونکہ جب آپ کو لا پتا ہو تو ہمارے یہاں لا کو بریک کرنے کے لیے کیا کرتے, اسی سے چور دروازے نکالتے کہ جی زکوٰۃ دینی ہے تو ایک کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ ہے, اور پورے سال کے بعد جیسے ہی وہ ابھی 1 مہینہ رہتا تھا کسی اور اکاؤنٹ میں اسے منتقل کر دیا بچے کے اکاؤنٹ میں کہ اب زکوٰۃ نہ دینی پڑے. جب لا پتا ہو تو ہم پھر اس طرح کرتے ہیں. اور ابھی کل نہیں پرسوں مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جی فیس بک میں کسی نے پڑھا کہ جی سونے کی قیمت کیونکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اب زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم بدل گیا ہے. اللہ اکبر. تو بھائی سونے کی قیمت بڑھی ہے تو آپ کا اصل زر جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے, آپ کو تو اللہ کو دگنی زکوٰۃ دینی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تو نے ہمارے اصل زر کو اتنا بڑھا دیا, تو اب ہم پہ تو اصول تو اب یہ بنتا ہے کہ اب آپ 2 گنا زکوٰۃ ادا کریں, 2.5% نہ دیں بلکہ 5% زکوٰۃ دیں اللہ کے اس احسان پر کہ آپ کو تو زیور تو آپ کے استعمال کی چیز تھی یا کوئی گولڈ اور رکھا ہوا ہے آپ کے پاس, لیکن ہم کیا چاہتے ہیں, ہم ڈنڈیاں مارنا چاہتے ہیں. تو یہ مورل لا کے خلاف ہے. اللہ کا ایک حق ہے, اللہ کے بندوں کا حق ہے. تو وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمام اختلافی امور کی وضاحت ہے. اب کچھ تو آ چکے ہمارے جن پہ ہم قدرے گفتگو کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نکات ہوں کہ ترجمہ کرتے وقت میرے سامنے کوئی ریٹن تو نہیں ہوتا, میرے سامنے بھی یہی ترجمہ ہوتا ہے آپ کے سامنے جو ہے, اور اسی پر میں گفتگو کر رہی ہوتی ہوں. تو ممکن ہے کہ بہت سی اہم باتیں مجھ سے رہ جائیں, اور بہت ممکن ہے کہ جو ہے وہ میں اس لیول پہ اس پہ بات نہ کر سکوں جس طرح انسانی ایرر, ہیومن ایرر ہے. یہ کوئی بھی انسان اس کی کیپیسٹی نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کی کتاب کا ایسا حق ادا کر سکے. لیکن جو بھی انسان کوشش کر سکتا ہے, کوشش کرنی چاہیے بات سمجھانے کی. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا ہے, جہاں جہاں یہ اختلافی چیزیں آتی رہیں گی میں وہاں آپ کی نظر دلاتی رہوں گی. طریقہ یہ ہونا چاہیے آپ سب کا کہ جو بھی سوال ہیں, خاص طور پہ اللہ کی کتاب کے بارے میں, وحی کے بارے میں, اللہ کی ذات کے بارے میں, اسے لکھیں اپنے پاس کسی کتاب میں, اور درس کا کوئی حصہ بھی مس نہ کریں. اب تو آپ کے لیے ریکارڈنگز اویلیبل ہیں, اگر درس کا کوئی حصہ آپ سے مس ہو گیا ہے تو آپ اس کو وہاں سے سنیں. اور بعض اوقات ایک دفعہ سنتا ہے انسان بہت کچھ مس کر رہا ہوتا ہے. آپ سب بھی نوٹس کریں گے کہ لائیو سن رہے ہیں آپ, لیکن جب اس کو آپ دوبارہ ریکارڈنگ کو لگا کے سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت ساری باتیں اب سمجھ آ رہی ہیں. تو بعض اوقات دوسری دفعہ تیسری دفعہ سننے سے زیادہ بات سمجھ آ رہی ہوتی. اگر کسی کو یہ بات یوزفل لگے تو یہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا اگر آپ یہ ایک ہی دورہ قرآن کو بھی اس طرح سن لیں گے
کہ کوئی حصہ آپ نے مس نہ کیا ہو تو امید کرتی ہوں کہ وہ جو سوالات آپ نے لکھے ہوئے تھے خود بخود اس کے آپ کو سوال آ کے پوچھنا نہیں پڑے گا، اور درس کے آخر میں آپ اپنے ساتھ ایک اچھی انرجی کو، ایمان کی، جیسے ہم کہتے ہیں آخرت کے ایمان کی ایک اچھی انرجی کو لے کے جائیں گے، جو بنیاد بنے گا اللہ پر ایمان اور رسولوں پر ایمان اور کتاب پر ایمان کی۔ پھر اگلے رمضان تک آپ دیکھیں گے یہ انرجی پھر آپ کی زیرو پہ پہنچ جائے گی دنیا کی زندگی میں جو ہمارا اتار چڑھاؤ۔ اس لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اللہ توفیق دے گا اگر اگلے سال تو پھر کریں گے، تو پھر آپ اگلے سال دیکھیں گی کہ پھر انف انرجی کے لیے آپ کو پھر دوبارہ لوٹنا پڑے گا وہی معاد کی طرف، کہ بھئی واپس اسی پوائنٹ پہ لوٹو جہاں سے یہ انرجی ملی تھی، اور پھر اس انرجی کو نئے سرے سے آپ جمع کریں گے، اور یہ انشاءاللہ پوری زندگی ہمارے لیے آسان، سفر آسان ہو جائے گا اللہ تک جانے کا۔ تو اب ہم بس اتنی گفتگو کو ان آیات کی ختم کر کے، تو باقی آپ ان آیات کو دوبارہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ہم آگے آج ترجمہ کریں گے رکوع نمبر 15 سورہ انعام، اور اب تقریباً جو گفتگو ہے ان کے کھانے پینے کی جو کرپشن تھی، اور بلکہ آیت نمبر 122 یہ بھی بہت اہم آیت ہے جو آگے آ رہی ہے، باقی بات چیت وہیں پہ کرتے ہیں، ترجمہ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اومن کان میتن فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ ہو اور ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہو، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اسے وہ روشنی عطا کی ہو جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہو، کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو اندھیروں میں گھرا ہوا ہے، جس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ تو بالکل یہی بات جو ابھی ہم نے کی ہے کہ جس کے پاس یہ روشنی آ گئی ہو، نور آ گیا ہو، یہ اللہ کی وحی کی روشنی، اور اس کی بلبوتے پہ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہو، لوگوں کے درمیان جب چلتا ہو، لوگ تو اس کو ادھر سے کوئی مذاق اڑائے گا کہ یہ کیا تم نے یہ ڈگریاں اس لیے لی تھی کہ آج تم یہ کام کرو، اور زندگی میں ظاہر ہے قرآن نے تو ہمیں بتا دیا کہ جب ہم قرآن کے رستے پہ ہوں گے تو ہماری زندگی کیسی ہوگی، جب ایسی زندگی ہوگی تو ہمارے ارد گرد ہمیں ہمارے دامن کو کھینچنے والے بہت ہوں گے، تو کوئی نہ کوئی اسپیشل انرجی چاہیے ہوتی ہے انسان کو چلتے رہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا اس شخص کو۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ اور پھر اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا بچہ مر جائے تو کیا واویلا ہوتا ہے، جوان ہو وہ بھی، اور وہ بھی جیسے ہم نے کہا سب سے زیادہ فروٹفل ہو یا سب سے زیادہ فرما بردار ہو، ماں باپ کے جو ہے وہ کے لیے سب سے زیادہ بیٹا ہو، ایک تو بیٹیاں ہوتی ہیں پھر بیٹا ہو، اور بیٹے اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں میں سب سے زیادہ کماؤ پوت ہو، سب سے زیادہ مسکولر ہو، سب سے زیادہ جو ہے وہ ماں باپ کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو ہر بات کے لیے، تو ایسے بیٹے کو جب اللہ، تو پھر بندے کا کیا حال ہوتا ہے، بندے کی تو زمین پیروں سے نکل جاتی ہے کہ اب ہماری زندگی گزرے گی کیسے۔ تو اللہ نے جس کو یہ نور دیا ہو، یہ انرجی دی ہو جس سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہو اور کھڑا رہتا ہو، اور اگر چلتا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں گھرا ہو اور اس کے خارج میں جس سے نکلنے والا کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اس کی مدد کرے۔ تو کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے گناہگاروں کے سردار کھڑے کر دیے ہیں۔ اکابر، اکبر اور اس کی جمع ہے اکابر، ان کے مجرموں کے بڑے، یعنی بڑے، ان کے مجرموں کے کبر جو ہے وہ بڑائی کرنے والے، اور اکابر اس کی جمع، تو ایک پیچیدہ مرکب اضافی عربی زبان میں سے کہتے ہیں۔ تو ہر بستی میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہاں کے جو موسٹ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو، ہم دیکھتے بھی دنیا میں یہی ہیں، ابھی جو ٹرمپ کا پیس ایگریمنٹ کل سائن کروایا ہے اس نے، وہ کیا ہے، وہ نئے غزہ کا جو کنسٹرکشن پلان ہے، ابھی تو سب کو بے وقوف بنا کے سب کو لائے ہیں، لیکن خیر جب تک ہم ماس ہیں تو ہمیں بھی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر لینا ہے سوائے ہماری زکاتوں کے، اور وہ ہمارے حرام جو پیسہ ہے اس کی جو اس کے صدقات کے، یہ ہمارے پاس کل ان کو دینے کے لیے ہے، ان سے نہ کوئی ہم سبق حاصل کرتے ہیں، نہ ہمیں یہ اندازہ ہے کہ وہ کس امتحان کو دے رہے ہیں۔
اور کیا یہ امتحان کبھی ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو اس سے بری ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہی جسے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ کسی بھی امت کو، جب امت اپنے اس منصب کو پورا نہ کرے جس منصب کے لیے امت بنائی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اس بستی میں اس کے جو سب سے زیادہ کرمنلز ہوتے ہیں ان کو ایلیٹس بھی بنا دیتا ہے، پیسہ والا بھی بنا دیتا ہے، سارے اختیار بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، سیاست بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ساری، اور ہم انہیں بس دیکھ کے ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں. تو مجرم، تو ان کے جرم جو ہیں وہ پوری جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے. جب ٹرمپ نے آنا تھا اس سے پہلے کہ 150 کیسز ہیں اس کے اوپر، تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا کہ یہ تو آ ہی نہیں سکتا، اتنے کیسز ہیں اس کے اوپر. یہ دیکھو ابھی پچھلی دفعہ جب یہ اپنے پچھلے ٹرم کو اس نے کمپلیٹ کیا تھا تو کس طرح وائٹ ہاؤس میں گھس کے اس کے ماننے والے ننگے، ٹیٹوز بنے ہوئے، سینگ پہنے ہوئے، انہوں نے کیسی کیسی شکلیں تھیں ان کی، اور کیا انہوں نے وائٹ ہاؤس کا حال کیا تھا. تو جس پر پھر وہ 9 مئی کو جو ہے جن لوگوں نے پھر وہ کام کیا اسی کی جو ہے اتباع کرتے ہوئے، تو یہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، اور تاکہ وہ کیا کریں؟ تاکہ وہ پھر ہمارا کچومر اچھے طریقے سے نکالیں. تو رولا تو قضا سے شروع ہوا ہے، لیکن سارے مسلمانوں کی اب تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے. اب ہمارے توبہ، اب ہم کسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو ایکسیپشن بنا دے، کسی کو بچا لے تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی. لیکن اب یہ تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ کسی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مارے جائیں گے. اب وہ والا رولا شروع ہونے والا ہے. تو ہر بستی میں ہم نے گنہگاروں کے سردار کھڑے کر دیے ہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اصل میں وہ اپنے فریب کے جال میں خود پھنستے ہیں مگر سمجھتے نہیں. یہ بات تو ہم نے پہلے ہی سمجھا دی کہ کام یہ سب اللہ ہی کا کر رہے ہیں، اور لیکن اب اللہ کا منصوبہ اسی طرح ہے کہ یہ کام اللہ نے کسی گنہگار سے لینا ہے. ہماری جو ہے وہ شامت آئی ہے، شامت اعمال، کہ ہمیں جو کام دیا گیا تھا کہ وہ ہم نے نہ کیا. تو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، تو کہتے ہیں کہ ہم اسے کبھی نہیں مانیں گے، حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہاں تک کہ ہمیں ویسی ہی نشانی دی جائے جیسی اللہ کے سابقہ رسولوں کو دی گئی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ معلوم ہے اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کس کو دینی ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید، ان قریب مجرموں کو اللہ کی طرف سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا. وہی مجرم، سب سے پہلے تو مجرم ہم جنہوں نے اللہ کے دین کو، وہ جو ذمہ داری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور جو ہمیں کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، مراد کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر یقین کرتے ہو، اس لیے تم اپنی جانیں دیتے ہو، اس لیے تم اللہ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو. تو سب سے پہلا جرم تو ہمارا، اور اس کے بعد جبھی تو ہماری قنوت نازلہ قبول نہیں ہو رہی، ان کے خلاف ہمارے جو ہیں وہ کوئی بھی ہمارا جو ایسی کوشش، ہماری دعائیں، ہماری بد دعائیں، کوئی چیز اس وقت کہیں کام نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ پہلا جرم تو ہمارا ہے، اور اس رولے میں پہلے وہاں سے شروع ہوا ہے اور ہم تک بھی آ رہا ہے. یہ آگ ان وہاں جو دور نظر آ رہی ہے، اس نے ہمیں کوئی بھی نہیں بچنا. اب تو بہت ضرورت ہے کہ اب ہم سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ کے، اگر اللہ ابھی بھی کسی کے لیے یہ اللہ نے لکھا ہے تو قبول کر لے، تو یہ اللہ کی رحمانیت ہوگی کہ وہ جو ہے وہ ہمارے لیے یہ آسانی کر دے. تو الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید، تو ان قریب مجرموں کو اللہ کی طرف سے ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ وہ چال بازیاں کرتے ہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے. یہ جو ہم اسلام کی پوری کہانی سنا رہے ہیں کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ یہ تو بھئی کوئی
عیسائیت، ابھی کوئی عیسائیت کی ہمیں دعوت دے تو ہم کہیں گے یار یہ تو بڑے مزیدار دین ہے، چلو کرسچن بن جاتے ہیں، اگر اس طرح سے شریعت کی کوئی پابندی نہیں کرنی اور سارے گناہ کے پاداش میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سولی چڑھ گئے، اور اب اللہ نے اپنے بیٹے کو ہی بھیج کے ہمارے لیے کتنی انسانوں کے لیے آسانی کی. کیا 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 معبود ہے وہ، جس نے اپنا بیٹا پہلے بنایا، پھر بیٹے کو بھیجا، اس کو سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کو سولی دے دی، اور ہم سب اب بری ہیں شریعت سے، کسی بھی طرح کے لا سے، مورل لا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کا اسپرچل لا ہو، ہم سب سے بری ہیں. اس کے مقابلے میں اسلام، جس کے لیے اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہو، اس پوری بات کو سمجھ آ گئی ہو، جس کو وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ اس کی گمراہی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے سینے کو بالکل ہی تنگ کر دیتا ہے. وہ جیسے ابن قیم نے لکھا نا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ آسانی چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ کوئی چڑھائی چڑھے. اور یہ جو جسے کہا نا سینہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت اونچی چڑھائی ہے، انسان کسی چڑھائی پہ چڑھتا ہے تو سانس اسے آکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم نے سب نے دیکھا انسان رک رک کے سانس لے رہا ہوتا ہے. تو جس کے لیے اللہ نے یہ آسان کر دیا ہو کہ وہ چڑھائی پہ چڑھائی چڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی بھی بریدنگ ایشو نہیں آ رہا، آکسیجن کا کوئی ایشو نہیں آ رہا، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جس کے لیے تنگ کر دیا ہے اللہ نے، وہ اوپر چڑھ ہی نہیں پاتا، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس کا دم گھٹتا ہے، اسے لگتا ہے میں نے ایک قدم بھی اوپر اٹھایا تو میں مر جاؤں گا. تو کانما یصعد فی السماء، کہ ایسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا، اسے ایمان لانا ایسا مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یوں اللہ ایمان نہ لانے والوں کے دلوں میں گندگی کو رچا دیتا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کر دیتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ اپنے لیے ترجمے میں ہمیں اس طرح کا ترجمہ ملتا ہے. اصل میں کیا اندر کہانی ہوتی ہے، انسان خود پہلے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آزمائشیں ہیں، یہ چیلنجز ہیں، اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تو جان کر رہے گا، ایسی مشکلیں آئیں گی، ایسے مصائب آئیں گے کہ بَأْسَاءُ وَضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سب ہوگا. تو پھر کون اس دعوت کو قبول کرنا چاہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے تو مشکل بنا دیتا ہے. جب ان کو یہ سب پتہ چلتا ہے تو انہیں تو وہیں پہ ان کا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھاگو، پتلی گلی سے نکلو. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، جبکہ یہ رہی تیرے رب کی سیدھی راہ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نشانیوں کو خوب کھول دیا ہے. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور اللہ ان کی کارکردگی کی وجہ سے ان کا حامی و سرپرست ہے. ویوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں کو گمراہ کر کے ان سے بھرپور فائدہ حاصل کیا. وقال اولیاؤہم من الانس، تو جنوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، وہی جو ہم نے اوپر بات کی تھی، انسانوں کے جو وہی کرتے ہیں بعض کو کہ اے ہمارے رب، ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے تھے. جنوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جنوں کو بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، ان کی جو دنیا میں وہ ہم سے حاصل کرتے. ایک انسان کو جیسے دنیا میں ہم ہوتا ہے نا کہ ایک سبسکرائبر، کسی کو سبسکرائب کروانا ہے کوئی چینل، تو ہم کہتے ہیں ایک سبسکرائبر لے کر آؤ، تو آپ نے بھی ایک سبسکرپشن دے دی ہے جن کو، شیطان کو. اور وہ جو ہیں آپ لوگوں کی جو گناہ جاریہ کا جو لوگ دروازہ کھولتے ہیں اور وہ آ کے وہاں پر یہ جو پوری جنوں کی دنیا ہے اور وہاں شیاطین کی دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، یعنی کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک میچور انسان کسی 3 سال کے بچی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور پھر اس کو قتل کرے.
الا یہ کہ اس کے پیچھے شیاطین جو ہیں ان کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے جو کسی انسان سے ایسا گھنونا کام کرواتے ہیں. پھر یہ ایک دفعہ کرتا ہے تو ایک جال میں پھنس جاتا ہے. یہی جیسے ایپسٹین فائل میں موویز بنا لی ہیں, اب آپ بس ان کے ہاتھ کا جو ہے وہ کھلونا ہے. اب وہ جو چاہیں گے جہاں چاہیں گے اس پیانو کو بجائیں گے, اس جھنجھنے کو بجا کے اپنے سارے کام کروائیں گے. پھر ایک کے بعد دوسرا, اور پھر ان کے پاس کارڈرز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں فوج کے اندر ہوتے, تو یہ شیاطین کی فوج میں شامل ہو گیا. یہ انسان بھی سمجھ لیں جس نے ایک دفعہ شیاطین سے کے رابطے سے, کیونکہ ایسا کام ان کے رابطے کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے, تو جب ایک دفعہ ان کے رابطے سے آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا, اب آپ ان کے نیٹ ورک میں آ گئے, ان کے یہاں فیمس ہو گئے. وہ کبھی کسی نے ہیری پوٹر مووی دیکھی ہو تو اس کی وہ پہلی یا دوسری مووی میں دکھاتے ہیں کہ جی ان کا اخبار ہوتا ہے اور ان کی نیوزیں ہوتی ہیں, تو ان کے وہاں پہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے, ہوں گے ان کے بھی واٹس ایپ کے گروپ یا کوئی ایسے گروپس جہاں پہ جو عام لوگوں سے چھپے ہوتے ہوں گے, ان کے سارے ہی نیٹ ورک چھپے ہوتے, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ انسان بھی جیسے ایک جن فرشتوں میں شامل تھا اور اس کی کارکردگی اتنی اعلیٰ ہو گئی کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا تھا, اور پھر فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ ایک دن اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھنے لگا, اور اسے لگا کہ میں تو کوئی جیسے فرشتے کوئی غلطی نہیں کر سکتے. تو جب انسان کسی کو دیکھتا ہے کہ کوئی غلطی کر ہی نہیں رہا تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو. ابلیس کے اندر تو یہ کیپیسٹی تھی کہ کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا, لیکن رہتا کیونکہ فرشتوں میں تھا تو سمجھنے یہ لگا تھا کہ یہ جو ان کے پاس بھی ہو سکتا ہے کوئی اختیار ہو, اور یہ جو کرتے ہیں اللہ کو کوئی اس میں ایشو نہیں ہوتا. تو اس نے بھی اتنی ہمت جرت کر کے اللہ کے حکم کے خلاف کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا. تو یہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں جب آپ کوئی انسان شامل ہو جاتا ہے تو اب وہاں اس کو خاص منصب دیے جاتے ہیں, اس کو خاص مالی فائدے دیے جاتے ہیں. آپ ایسے نہیں دیکھتی کہ جی کوئی جو ہے یوٹیوبر اوپر سے اوپر جا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ یوٹیوب کا چینل اوپر سے اوپر جا رہا ہے, کوئی جو سنگر ہے وہ بس ترقی کے اس کے شو میں اتنے لوگ ہوتے ہیں, یہ جی فلاں کون سے عدیم شدیم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی آتے ہیں جی, ان کے بھی درسوں ان کے درس تو نہیں ہوتے, ان کو بٹھا دیتے ہیں مولوی بنا کر, وہ بھی اسی نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں, اور وہ بھی آ کر جو ہے جی اتنے لاکھ لوگ ان کے بیان میں تھے, یا جو بھی ان کا کوئی اسپیچ وغیرہ ہوتی ہے, کوئی سبجیکٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پورا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, یہ نیٹ ورک اس طرح چلتا ہے کہ ان کو پروموٹ کرو, ان کو آگے لے کر آؤ. اور کن کے دشمن ہوتے ہیں, ہم نے پیچھے پڑھا, نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں نبیوں کی لائی ہوئی وحی کے دشمن, کہ اس کو آگے نہیں بڑھانا اور ان کو آگے بڑھانا ہے, ان کو مشہور کرنا ہے. وہ بتائیں گے اصحاب کہف کیا تھا, اور وہ بتائیں گے جی پورٹلز کیسی ہوتی ہیں, اور بس انسان بس ان کے ایک وہ بھنور کے اندر گھماتے رہتے ہیں. وہ ہم جیسا کوئی تو جائے گا فوراً سمجھ لے گا کہ یہ تو بھائی ایک لوپ میں ڈالا ہوا انہوں نے لوگوں کو, لوگ ان کی ایسی تعریفیں کر رہے ہیں. بھائی 10 منٹ 100 منٹ 200 منٹ کسی کی بات سنی, کیا نتیجہ, اس کا نتیجہ کیا نکلا, بات کیا سمجھ میں نہیں, وہ اگلے درس میں بیان ہوگا. اور بس اسی طرح گھما گھما کے لوگوں کا دماغ جو ہے وہ انہوں نے ایک بھنور بنا دیا ہوتا ہے, اور لوگوں کو اسی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. یہ شیاطین کا نیٹ ورک ہے کہ آپ کو اوپر سے اوپر چڑھائیں گے. وہ جس نے ایک قتل کیا ہے اس کے لیے کوئی انعام ہوگا, وہ کسی نیوز پیپر میں اس کا نام آ جائے گا, کہیں ان کا کوئی نیٹ ورک ہے وہاں اسے اعلان کیا جائے گا کہ یہ اس رتبے پر یہ آ گیا ہے. ان کے یہاں بھی کوئی نہ کوئی, جو ہمارے یہاں فوجیوں کو تمغے ملتے ہیں, مجھے ان تمغوں کا نام تو نہیں پتا, کوئی بیسک تمغہ اسے مل گیا ہے, اب اس کے بعد اس نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے. اس کے لیے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں جو ہے آج کل مشہور ہو رہا ہے, تو اس کے ساتھ جی وہ کیمرہ مین بھی ہوگا, اس کا کوئی میک اپ آرٹسٹ بھی ہوگا, اور اس کے جی کوئی اس کی سیکرٹری بھی ہوگی جو اسے بتائے گی اس کی. اب اس طرح اس کو پالش کر کے کہاں تک پہنچانا ہے, اس کو تو بندے کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے اس نیٹ ورک میں کس طرح یہ فلو ہوتا ہے. اس فلو میں بس آپ ایک دفعہ ایک کام کریں اور بس آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے. اب یہاں سے 100 تک پہنچانا ان کا کام ہے. وہ جاوید اقبال آپ کو بنا دیں گے, اور پھر اس کا اینڈ کیا ہے اس جاوید اقبال کا,
ہم نے یہ تو ابھی ہمارے پاکستان کا ایک مشہور کیس ہوا کہ ایک انسان جس نے 100 لوگوں کے ساتھ ایک درندے سے بھی بھیانک کام کیا، پھر ان کی باڈیز کو جس طرح اس ایسڈ کے اندر ڈیزالو کیا، پھر اس کے بعد کوئی پولیس والا اس کو نہیں پکڑ پا رہا. یعنی اللہ کی مار ایسی اس پر کیوں چھپا رہا؟ اس لیے کہ یہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں کوئی چیز اوپر آنے بھی لگے تو چھپا دیتے. اللہ یہ کہ وہ خود تنگ آ کر اس نے جا کر بتایا ہے کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اگر میں نہ آتا تو کوئی مجھے پکڑ بھی نہیں سکتا تھا. اس آدمی کا کوئی کمال نہیں تھا، اس کے ساتھ جو شیاطین کا پورا نیٹ ورک ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اس طرح سے پھر، اور اس انسان کا اینڈ کیا ہے؟ اس انسان کا اینڈ وہ خودکشی پہ اپنے آپ کو، اس نے جیفری ایپسٹین نے خودکشی پہ مارا. اور ایسے ہزار کیسز. یہ ابھی جو پچھلے دنوں میں ایف بی آئی نے ایک کیس، ایک نہیں کئی کیسز پکڑے کہ رو بلاکس گیم جو لوگ کھیلتے تھے بچے، ایک 12 سال کا بچہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے وہ اس گیم کے اندر ٹریپ کیا جاتا ہے، اور وہ گیم بنانے والے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ کے بچوں کے اندر گیم کھیلتے کھیلتے وہ ان کا کوئی دوست ہے وہ ان سے چیٹنگ کرتا ہے، اور چیٹنگ کرتے کرتے اس سے دوستی کرتے کرتے کیا کچھ کہاں تک لے جاتا ہے. ایک لڑکی نے تو اپنی جو ہے وہ لائیو گیم کے اندر اپنی نس کاٹی تھی. اور ہمارے ایک یہاں محلے میں، جہاں مارکھم کے علاقے میں رہتے ہیں سالوں سے، یہاں پہ ایک ہمارے مسلمان بچہ، اس نے، وہ لمبی کہانی ہے لیکن اس نے لائیو اسٹریمنگ کے اندر اپنے ماں باپ، اپنی بہن اور اپنی نانی غالباً تھی، ان چاروں کا فیس بک کی لائیو اسٹریمنگ کے اندر قتل کیا تھا بڑے بڑے ہتھوڑوں اور چھروں سے. لائیو اسٹریمنگ کر کے کیسے انسان یہاں تک پہنچتا ہے؟ یہ پیچھے پورا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا شیاطین کس طرح کسی انسان کے اوپر. یہ جو ہم سمجھتے ہیں معمولی سی بات ہے، ہم نے دعا نہیں پڑھی، معمولی سی بات ہے، کھانے سے پہلے ہم نے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آئے، معمولی سی بات ہے کہ انہوں نے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما خلقتہ، یہ ایک بہت ہی آسان سی دعا ہے. شیشہ دیکھتے وقت ہم نے دعا نہیں پڑھی، ہم سمجھتے ہیں معمولی سی دعا ہے. شیشے پہ شیاطین جادو کرتے ہیں. جب یہ شیشے ہمارے دروازوں پہ، ہمارے گھروں میں، واش رومز میں خاص طور پہ یہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، دیواروں پہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو وہ جادو اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم تو ایک بے خبر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے پیچھے پورا شیاطین کا نیٹ ورک ہے جو انسان کو یہاں سے لے کے چلتا ہے اور قدم بقدم اسے کہاں پہنچاتا ہے. ان میں سے ظاہر ہے جو کمزور ہوتے ہیں وہ پھر اس رستے پہ نکلتے اور ایک دن وہ جہنم کا ایندھن بنتے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو، ہم تو ہر ایک کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ جاوید اقبال ٹائپ، ان کو بھی اللہ نے ہو سکتا ہے توفیق دی ہو کہ مرنے سے پہلے، بھلے ہمیں خودکشی نظر آئی تھی. اور بعض اوقات یہ خودکشیاں جو نظر آتی ہیں یہ خودکشیاں نہیں ہوتی، یہ شیاطین پہلے جادو کے زور پر اس انسان کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ انسان نہیں کر رہا ہوتا، اس کی اسیسینیشن ہوتی ہے. جیسے کسی کو سولی دی جاتی ہے تو یہ اس کو سولی دیتے ہیں، لیکن عام لوگ جس دنیا میں ہم ہیں، ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس انسان نے خودکشی کی ہے. وہ خودکشی نہیں ہوتی، یہ شیاطین کے جال سے جو نکلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جاوید اقبال 100 کے بعد 200 کو قتل کرتا، یا اب اس کے بعد وہ کوئی نیا طریقہ نکالتا لوگوں کے ساتھ انسان اللہ کی اس دنیا کو نقصان پہنچانے کا، تو یہ اس کو اور ترقی دیتے. لیکن جو انسان بھی یو ٹرن کرے گا، جسے ہم توبہ کہتے ہیں، کہ جس نے بھی اس سلسلے کو کاٹا، تو اس کا حال پھر یہ کیا کرتے ہیں، اس کا حال پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ کو نظر تو یہ آئے گا کہ اس انسان نے خودکشی، اصل میں وہ خودکشی نہیں ہوتی. یہ شیاطین، ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے، ابلیس کا آج نیٹ ورک اتنا زیادہ پاورفل ہے پوری دنیا میں کہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پھر ان جنوں کو بھیجتا ہے. اگر کوئی انسان بھاگ کے کہیں چلا جائے، جہاں رہتا ہو وہاں سے کوئی انسان نکل جائے، چھپ کے کہیں نکل جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں فلموں میں کہ انسان انسانوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ویسے یہ شیاطین بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. اور ان کو ظاہر ہے وہ گھر والوں کو، عام طور پر اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. تو اس طرح کے لوگ جن کے ساتھ رہ رہے ہوتے، ماں باپ، گھر والے، بیوی، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہمارا کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی بھائی ہے ہمارا، کوئی بیٹا ہے ہمارا، کوئی بیٹی ہے ہماری، وہ اس جال میں پھنس گئی ہے، شیاطین کے جال میں پھنسی ہوئی ہے.
اور ان کے لیے سخت جو ہے وہ پابندی ہوتی ہے. یہ جو ڈیولز ورلڈ ہے, کبھی آپ اس کی اگر آپ کو ہو, ایک تو مووی بھی 73 میں کسی نے اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری ہے, انہوں نے لکھی تھی کہ یہ نیٹ ورک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی کہیں ان کے کوئی محلات ہوتے ہیں, وہاں جاتے ہیں آپ اور وہاں فیس کو چھپا کے جاتے ہیں, اور وہاں ایک جس کو ہم ابلیس کہہ رہے ہیں وہ تو کوئی نہیں ہوتا ہوگا, لیکن اس کا کوئی نمائندہ ہوتا ہوگا, وہ کسی ہائی چیئر پہ بیٹھ کر اس انسان سے جو کرنے کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو پھر اس کو وہاں پہ کوئی 12 سال کی لڑکی برہنہ اس کو سامنے رکھی جاتی ہے کہ اب تم اس کو انجوائے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ انسان, وہ جیسے ہم بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ایک فارم فل کرواتے ہیں وہ کہ جی کیا کیا مسائل ہیں, وہ پہلے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے, فارم فل کروا کے اس کے بعد وہ جی کچھ رپورٹیں بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. اصلاً تو انہیں بھی نہیں پتا ہوتا ہمارے جسم میں جو یہ مسئلہ ہے یہ کس وجہ سے ہے, وہ تو بس اس فارم کی بنیاد پہ. تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو انٹری پر آپ کا کوئی انٹرویو چھوٹا سا کر لیتے ہیں, آپ کی کوئی دوست آپ کو لے کر آیا ہوتا ہے, یہاں پہ کوئی گرل فرینڈ لے کر آئی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ ان کے ہتھے چڑھتے ہیں, وہ آپ سے جو چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں. یہ جتنی بھی عورتیں ہوتی ہیں, ابھی بھی پچھلے ہفتے بھی ایک نیوز تھی کہ ایک شخص نے جو فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں جسے پروسٹیٹیوٹس کہتے ہیں, تو وہ عورتیں ان کا قتل کرنا, وہ ان کو چن چن کے کوئی مارتا ہوتا ہے, لے جاتا ہے ان کو کہیں دور دور بلاتا ہے, اور وہاں سے پھر ان کی کبھی کسی بیگ میں لاشیں ملتی ہیں اور کبھی کہیں اور ان کی. تو انسان اتنا گھنونا کام کیسے کرنے پر راضی ہوتا ہے, اور پھر کیوں وہ کرتا رہتا ہے؟ انسانوں کا تو فوجیوں کا حال یہ ہے, اگر آپ فوجوں کو دیکھیں, جو فوجیں کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرتی ہیں اور وہاں جو خون ریزی ہوتی ہے, اس خون ریزی کے بعد ان فوجیوں کا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیں, اس لیے کہ کسی انسان کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے یا تو وہ ایسی تقریریں سنتے ہیں جس سے ان کا حوصلہ بلند رہے, جیسے یہودیوں کے ہمیں سننے میں آتا ہے کہ یہ تو جینٹائلز ہیں, ان کو مارو, ان کے بچوں کو مارو, ان کا مال لوٹو, سب کرو یہ اللہ کی کتاب میں, تو کچھ نہ کچھ تو پیچھے انرجی کہیں سے آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. تو جب کوئی توبہ کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, یا ان کے اس نیٹ ورک سے نکلتا ہے, تو پھر لازماً ہمیں تو پتہ چلے گا کہ اس نے سوسائڈ کی ہے, اصلاً وہ سوسائڈ نہیں ہوتی. آپ اگر قریب رہ رہے ہوں تو آپ کو اس شخص سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اس وقت یہ جو اس کیفیت میں, اسی لیے وہ آخری ویڈیوز ملتی نہیں ہیں ایسے لوگوں کی, وہ کہتے ہیں کیمرہ خراب ہو گیا آخری وقت میں. تو آخری وقت میں جو شیاطین اس وقت وہاں پر ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جیسے جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں موت کے وقت کسی کی, تو اس کو بھی ہم اس کی پریزنس کو بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں کوئی فرشتہ ہے. اسی طرح جب یہ شیاطین پریزنٹ ہوتے ہیں اس کام کو, ان کی اسیسینیشن کے لیے, اب انہیں حکم ہوتا ہے ابلیس کی طرف سے کہ یہ انسان اب لوٹے گا نہیں ہمارے پاس, اور اس کے یہاں رحم نہیں ہے. اللہ تو الرحمن الرحیم معبود ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہو آپ اللہ سے کہیں کہ تو مجھے معاف کر دے, لیکن ایک دفعہ جس نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہو اور ان کے نیٹ ورک میں جو انسان شامل ہو گیا ہو اپنی پوری شعور کے ساتھ, اپنے پورے اعتماد کے ساتھ, تو اس کے بعد یہاں سے تو واپسی نہیں ہے. تو وہ ڈیڈ اینڈ پہ جا کے انسان کو پھر وہ سولی چڑھاتا ہے ابلیس. اس کی واحد سزا ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑا, اس کے نیٹ ورک کو, تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا. ہم سمجھیں گے کہ اس بندے نے خودکشی کر لی, اس لیے اب آج کے زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی پتا چلے کہ اس نے خودکشی کی ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے, اس لیے کہ آج یہ شیطان کا نیٹ ورک, کیونکہ وہ اس کی ہم ریسرچ کریں گے تو پتا چلے گا اس نے کوئی ایسا مورل کے حساب سے ایسا کوئی کام کیا ہوگا کہ جو انسان کر ہی نہیں سکتے, عام انسانوں کے لیے امپاسبل ہوتا ہے. تو یا اس کے دماغ کے جو اس کے دماغ میں جو کھچڑی پکا رہے ہوتے ہیں شیاطین, یا اور اس کے پیچھے یہی گناہوں کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. یا تو انسان وہ ریڈ رومز اور بلیک رومز, ان کے کون کون سے رومز ہیں, ان میں جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس سے اس کے دماغ کے جو کیمیکلز ہیں وہ بہت برے طریقے سے ڈس بیلنس ہوتے ہیں. تو ہم انسانوں کا کام یہی نہیں ہے آج کے زمانے میں, خاص طور پر جس طرح سے شیاطین 1973 میں یا پتہ نہیں 64 میں یہ چرچ آف سیٹن جو ہے یہ بنا تھا, اور اس کے بعد سے شیطان کی جو ہے جسمن فردن پوجا شروع ہو گئی ہے کہ وہ ابلیس انسانی شکل میں آ کے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری پوجا کرو, اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, بہت زیادہ.
اور جو بھی ان کے نیٹ ورک میں، تو اس کے لیے گندگی کرنا. اور اسلام ہمیں کیا بات کہتا ہے؟ پاکیزگی، طہارت، اور وہ آپ کو گندا رکھیں گے. تو اس کا جتنا آپ صاف رہیں گے، پاک رہیں گے، اللہ کا وہ چاہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر، وہ بھاگتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور جو شیاطین چاہیں گے کہ اللہ کا ذکر نہ، وہ آپ کے اتنا قریب رہیں گے. آپ جتنا اللہ کو ذکر کریں گے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، اٹھنے سے، سونے سے، کچھ نہیں آتا انسان کو، کوئی دعا نہیں آتی، بس بسم اللہ. ایک دو الفاظ ہے، انسان زبان سے کہنے کا عادی ہو جائے صبح شام دن رات، پھر اس کا کمال دیکھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ان سے دور رکھے گا اور ہر طرح کی آزمائش سے بھی دور رکھے گا. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اس درس میں نے اس پورے نیٹ ورک کو سمجھانے کے لیے، اب جو بھی آیات آگے آئیں گی پورے ترجمہ قرآن میں، تو ہم صرف ان کا ترجمہ کریں گے. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والے کبھی نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم، پیچھے والی آیت کا بھی ترجمہ کر لیتی ہوں. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آخر ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی قیامت. یعنی اوپر ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں، اس کے ذیل میں نے یہ ساری بات چیت کی. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ کہے گا ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ جسے چاہے، اللہ جس کے لیے چاہے. یعنی جیسے ہم نے کہا کہ کسی کے ساتھ واقعی، جیسے میں نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی، واقعی کسی کے ساتھ یہ ہوا ہوگا تو اللہ اسے معاف کر دے گا. اللہ جانتا ہے کہ یہ اس انسان نے اپنے تئیں تو یہ توبہ بس کر سکتا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس نے یہ اسیسینیشن جو اس کی ہوئی یہی ہو سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، برے اعمال کمانے کی وجہ سے ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے ہیں. یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والے کبھی نہیں آئے تھے؟ ایک تو یہ صورت جو ہے، اس کے اندر یہ انداز بیان ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان سے کلام کیا گیا ہے. یا پھر سورہ رحمان میں آئے گا، اور بھی ایک دو مقام پہ ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ پورا ان کا نیٹ ورک سمجھایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ نیٹ ورک کام کرتا ہے، تو یہاں پہ اس کی تکرار ہے. یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں میری آیات پڑھ کر سناتے اور تمہارے آج کے دن کی اس ملاقات سے خبردار کیا کرتے تھے. جب تک رسول تھے، رسول یہ کام کرتے تھے. اب رسولوں کے بیہاف پر جو بھی کوئی اللہ کا بندہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ میں قرآن تمہیں سمجھاتا ہوں، یعنی تفسیر کا قرآن کے جو دروس ہوتے ہیں، تو یا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو ہوشیار کریں آج ہم کہاں کھڑے ہیں. قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ اعتراف کریں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہ ہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، دراصل انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہی حق کا انکار کرنے والے تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ سب اس لیے تھا کہ اللہ کسی بستی کے رہنے والوں کو ناحق ہلاک کرنے والا نہیں تھا. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ اس کے رہنے والے انجام سے لا علم ہوں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے لحاظ سے تمام انسانوں کے درجے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب ان کے اعمال سے ہرگز لا علم نہیں ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، البتہ تمہارا رب بے نیاز بہت مہربان ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَا يَشَاءُ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جن کو چاہے لے آئے، یعنی جو بھی اللہ چاہے نئی مخلوق بنا دے، یا انسانوں میں سے نئی انسانوں کی پود کو لے آئے. کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اس نے تمہیں دوسرے لوگوں کی اولاد سے پیدا کیا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقیناً جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے ہر صورت آنے والی ہے اور تم اس کو عاجز نہ کر سکو گے.
یعنی اللہ کا وعدہ، اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت جو کہ مسلمانوں کی ختم ہو چکی ہے، تو اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، جو اللہ کا وعدہ ہے وہ ہو کے رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دنیا کے تو تمام لوگ کانسپریسی تھیوریز بتاتے ہیں کہ جی وہ کل بھی ویڈیو آنکھوں کے سامنے سے گزری کہ سمسن کی ایک پیشن گوئی تھی اس ہفتے کے بارے میں، جس ہفتے اس وقت کینیڈا میں سخت ترین سردی -50 ٹیمپریچر کل ساسکیچوان میں ریکارڈ کیا گیا، اور ہمارے پاس بھی آج جو ہے وہ -26 ہے، اور کل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، شاید -36، اور فیل لائک اس سے زیادہ ہو، کہیں پہ 50 بھی ہو جائے گا۔ تو اس کی پریڈکشن پہلے سے کئی سال پہلے جی اس کارٹون میں کی جا چکی ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتی ہیں، کل وہ بچی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی، تو ہم نے انہیں بتایا کہ یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈرامہ رائٹرز جو ہیں یہ ڈرامہ رائٹ کرتے ہیں اور کارٹونز میں اور کانسپریسی تھیوریز بنا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور پھر لوگ ایکٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ یہ ویدر جو ہے پیچھے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجیز ہیں ایسی کہ ان کے ذریعے جو یہ سارا ویدر جو ہے، سردی لائی جاتی ہے، گرمی لائی جاتی ہے، بارش کروا دی جاتی ہے۔ وہ سعودی عرب تک میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس آرٹیفیشل بارش کا نظام ہے، وہ جب دیکھتے ہیں گرمی بہت بڑھ گئی ہے تو وہ پھر جی وہاں مکے میں، مدینے میں، ان جگہوں پہ بارش کروا دیتے ہیں۔ وہاں تو پانی کی سخت قلت ہے، ان کے پاس تو وہ 80% غالباً پانی، سمندر کے پانی کو صاف کر کے وہ لوگوں کے پینے کے قابل بناتے ہیں۔ یعنی ہمیں تو یہی پتا ہو کہ انسان اتنی محنت کرتا ہے، اور اس پانی کو کی بوتل اگر منہ میں رکھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ سمندر کا پانی صاف ہوا ہے تو شاید ہم اگل دیں اسے، لیکن یہ کہ آج تو ہمارا لائف سٹائل ہے، اور ہم آج اسی طرح کا پانی جو ہے وہ پوری دنیا میں پیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پورا ہم نظام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویدرز کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، سردی لائی جا رہی ہوتی ہے، گرمی لائی جا رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں 2 دن سردی پڑتی ہے، پھر اس برف کو غائب کرنے کے لیے جی پورا زیرو پہ آ جاتا ہے سب کچھ، پھر برف پڑتی ہے اتنی، پھر یہ تماشا، یہ قدرتی طور پر تو اس طرح کی ہم نے پچھلے زمانے میں کبھی ویدر نہیں دیکھا۔ ہم جب نئے آئے کینیڈا میں تو اس وقت ہم دیکھتے تھے یہ پہاڑ کے پہاڑ سنو کے ہر طرف ہیں، اور پورے ونٹر اس طرح سے رہتا تھا کہ لگتا تھا کوئی قبرستان ہے، یہ قبریں ہیں جگہ جگہ بنی ہوئی، اور سفید کارپیٹ۔ لیکن اب تو وہ جی ایک ہی دن ہوتا ہے، اس کے دوسرے تیسرے دن، 2 دن 3 دن میں اس کو پھر نارمل کر دیا جاتا ہے ویدر کنٹرول کے ذریعے۔ تو یہ سب پیچھے سے جو ہے وہ اسے ایکٹ کرتے ہیں، اور ایکٹ کرنے کے بعد کچھ اچھے ایکٹر ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی 100% ایکٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ برے ایکٹرز ہوتے ہیں عمران خان کی طرح، وہ پھر جیل پہنچ جاتے ہیں، وہ ڈیلیور نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان اللہ نے اس کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے، پیچھے سے اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو ان ملکوں میں تو ٹرمپ آتا ہے تو ٹرمپ ڈیلیور کر دیتا ہے 100%، اور ابھی یہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ وینزویلا کے صدر کو پکڑ لیا، ابھی جی جا کے پیس ٹریٹی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا تضاد ہے ایک ہی شخصیت کے اندر کہ انسان، اور پھر وہ کس طرح ان کا سارے جی سربراہ کھڑے ہوں، اور وہ پھر آخر میں داخل ہوں گے، ان کا نام بلایا جائے، اتنا اعزاز ان کو دیا جائے، اور پھر وہ یہ سارا کھیل کس لیے ہے؟ ہم سب کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو یہ اس طرح سے یہ ایکٹ کرتے ہیں، لیکن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسپریسیز نہیں ہیں، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو ہو کے رہے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت میں بھی، جو اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، اس وعدے کو کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آخری زمانہ اسلام کا زمانہ ہے، تو وہ آ کے رہے گا۔ ہم مسلمانوں کو اللہ اس کھیپ کو، جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اللہ سب کو ختم کرے گا اور ایک نئی پود لائے گا، اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم میں سے صرف اس وقت چنائی ہو رہی ہے، یہ پرجنگ کا سال ہے 2026، کہ جس کے اندر ہم میں سے چنے جا رہے ہیں اپنے پچھلے 20 سال کی کارکردگی کے بنیاد پر۔ اب کسی کی کارکردگی نہیں دیکھی جائے گی، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ بعض اوقات اینڈ میں ایک داؤد علیہ السلام آتے، اور وہ طالوت تو ایک فوج لے کے نکلے ہیں، اور اس میں سے انہوں نے 313 کو چن بھی لیا ہے، اور باقی سب کو چھوڑ دیا ہے، پرجنگ ہو گئی ہے، لیکن ایک داؤد وہاں پہ گڈریے کے طور پر آتے ہیں، اور ان کو اللہ نے پہلے سے ایک صلاحیت دی ہوئی تھی، وہ گوپیاں چلاتے تھے، اور وہ مارا ہے انہوں نے جالوت کو، اور جالوت قتل ہو گیا، اور یہ بادشاہ بن کے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک اللہ نے کہیں رکھا ہو، اور وہ آ کے اپنی کسی خاص اسکل کے ساتھ اللہ کی اس فوج میں داخل ہو جائے، جس نے آگے جا کے یہ کام کرنا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ ابھی بھی کسی کے لیے اللہ نے یہ گنجائش، جس کے پاس کوئی ایسی اسکل ہو، یونیک اسکل، جو اللہ کو جس کی ضرورت پڑنے والی ہو،
اور اسی اسکل کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا. وہ اس 313 میں کسی کے پاس وہ اسکل نہیں تھی جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھی, اور وہ رینڈملی جمپ کیے تھے کیونکہ وہ جنگلوں میں رہتے تھے اور اس طرح سے شیروں کا جبڑا توڑتے تھے, یعنی یہ ان کا شکار کا طریقہ تھا کہ اپنا شکار اس طرح وہ کرتے تھے, انہیں یہ مارنا آتا تھا. تو یہ صلاحیت پھر اللہ تعالیٰ, ہمیں نہیں پتا ابھی اور کون کون سی اسکلز اللہ نے, اور جیسے وہ پاکستانی قوم کے بارے میں چائنا میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیز میں, اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس پاکستانی ہوتے ہیں ان کو وہ چیلنجز دیتے ہیں کہ اس کو سالو کر کے دکھائیں. تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستانی قوم ہے اس کو جگاڑ کرنی آتی ہے, اس کو کوئی مسئلہ دے دو, اور جیسے ہمارے ہاں وہ جگاڑو ہوتے ہیں کہ جی وہ زپ ٹوٹ گئی ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی حل نکال لیا ہوگا, چھت ٹپک رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس حل ہوگا. تو اللہ نے اس قوم کے اندر, اکثر علماء کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اللہ کی عطا سے اس خاص وصف کے ساتھ پیدا کی گئی ہے کہ اس کو ہر مسئلے کا ایک جگاڑ آتا ہے. پہلے مجھے اپنے بارے میں لگتا تھا خالی, جب مجھے یہ فلسفہ نہیں پتا تھا کہ بھئی مجھے آپ کوئی بھی مسئلہ دے, میں لوگوں سے کہتی تھی میں حل کر دوں گی اس کو. لیکن پھر جب یہ فلسفہ پتا چلا کہ اچھا یہ تو پوری قوم ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے, جو جیسے داؤد علیہ السلام کو یہ سکل دی گئی تھی کہ وہ مسئلہ تھا تو انہوں نے اس مسئلے کے حل کی, ان کو صلاحیت دی گئی تھی. تو ہو سکتا ہے اگلے زمانے میں اللہ نے اس پوری قوم سے یہ کام لینا ہو, یا اس میں کوئی ہو جو پہلے سے اللہ نے 20 سال, پچھلے 20 سال کی ان کی محنت کارکردگی, 10 سال کی محنت, 5 سال کی محنت, یا ہو سکتا ہے پچھلے 1 ہی سال کی محنت اور کارکردگی پر اللہ نے ان کے لیے یہ لکھ دیا ہو کہ یہ اب حزب اللہ میں شامل رہیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی تک وہ شامل نہ ہوئے ہوں, ایک رات میں جس طرح اللہ تعالیٰ مہدی کو تبدیل کریں گے اور وہ بالکل ہدایت یافتہ ہو جائیں گے, اس سے پہلے تک کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہوگا, ایسے اللہ کسی کو لے آئے. اختیار اللہ کا ہے کل, لیکن قاعدہ یہی جو سمجھ آتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم نے اس بڑے کام کے لیے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے جو پچھلے سال میں وہ ہماری جو ہے وہ امتحانوں کے ذریعے ہماری جو طالوت نے اپنی فوج کے وہ جو 6 لاکھ کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ نکلے تھے, ان میں سے چلے 3 لاکھ تو مرد ہوں گے, ان کا امتحان لیا, اور ان کو کم بھی کر لیں, چلے 1 لاکھ کر لیں, تو اس کا امتحان لیا ان فوج میں داخل ہونے والے مردوں کو, اور 313 نکلے اس میں سے. تو اتنا یہ پرجنگ ہو چکی ہے اللہ کے یہاں, یہ 313 لکھے جا چکے ہیں. وہ 313 تو نہیں ہے لیکن جتنے بھی ہیں وہ لکھے جا چکے ہیں کہ یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں جو ان امتحانوں سے گزر کے اللہ کی فوج میں شامل ہونے کے قابل ہیں. اور اب ان میں سے کون سے داؤد بن کے اس میں داخل ہوں گے یہ بھی اللہ جانتا ہے. وہ ہم دیکھیں گے کہ کسی کی سکلز تو نہیں تھی ایسی, اور کسی نے پوری کارکردگی تو نہیں کی تھی, لیکن اللہ نے اس کو اپنی اس فوج میں شامل ہونے کا موقع دیا اور اس نے پروف کیا. یہ اللہ کا وہ علم ہے جس کو ہم نے اوپر ابھی پیچھے پڑھا تھا. پیچھے جب ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں تو اس میں ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حکیم بھی ہے. آیت نمبر 128 کے اندر جو اس کے آخر میں آیا تھا کہ ان ربک حکیم علیم. تو یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے, اور وہ علم اللہ کا جو علم قدیم ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا کیپیسٹی رکھی تھی, اور وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ڈیلیور کرے گا. ان کے جب یہ ڈرامہ لکھتے ہیں, ان کا جو علم جدید ہم کہیں گے علم قدیم کے مقابلے میں اللہ کا علم قدیم, جب ان کے رائٹرز کوئی چیز لکھتے ہیں تو ان کا جو علم جدید ہے یا علم قلیل اسے کہہ لیں اللہ کے مقابلے میں لا علم لنا والی بات ہے ان کی, لا علم لہم, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. تو ان کے جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے, اور وہ جو بہت ہی ویک طریقے سے ڈیلیور کرتے ہیں تو اس کی جو کانسپریسی ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ جی بجلی چلی جائے گی, یہ مسئلہ ہو جائے گا, وہ مسئلہ ہو جائے گا, مسائل ہی مسائل دکھائے ہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ کل کا دن گزارا, آج کا دن گزارا, اور کل کا ایک بڑا دن ہے جو ہفتے کا دن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے اور کسی کو بھی کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ سردی کا عذاب اس کو دیکھنا پڑے. تو ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں پیشن گوئیاں کی ہیں وہ کوئی کانسپریسیز نہیں ہیں, وہ نبی کی پیشن گوئیاں ہیں اور وہ ہو کر رہیں گی. تو آگے فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, اے نبی کہو, کہہ دیجیے ان سے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں.
فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من تکون لہو عاقبت الدار، کہ آخر کار کامیابی کسے نصیب ہوتی ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یہ حقیقت ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ سونے کی قیمت ہم بتا رہے ہیں بڑھ رہی ہے، اور چاہتے کیا ہیں کہ وہ جو 2.5% ہے اسے بھی کم کر دیں، کہ بھائی اب یہ تو 2.5% اتنا ہو جائے گا. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور اپنے خیال کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، لیکن جو حصہ انہوں نے شریکوں کا مقرر کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف کبھی منتقل نہیں ہوتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ، البتہ اللہ کا حصہ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، شریکوں کو منتقل کر دیتے ہیں. یہ انسانوں کی عام بیماری ہے کہ اللہ کو جو دینا ہو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور جو بندوں کو دینا ہو یا اپنے معبودوں کو دینا ہو، جن مندروں پہ جا کے اور جن مزاروں پہ جا کے، وہ اس میں تو کمی نہیں کرتے. ساء ما یحکمون، یہ کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یوں ان کے شریکوں نے بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا اچھا کام بنا دیا. وہی آپ اپنی اولاد کو قتل کریں یا کسی دوسرے کی، یعنی اس سے بھی بڑا جرم، یعنی مشکل کام ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا. لیکن ایک دفعہ کتنے ہی ہم نے دنیا میں دیکھے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. وہ نام تو یہ لیتے ہیں بھوک کی وجہ سے، مفلکیزی کی وجہ سے سب کو زہر دیا. ابھی امریکہ میں 2 یا 3 سال پہلے کیس ہوا تھا کہ گن سے کسی نے اپنے بچوں کو مارا اور پھر خود مارا، اور یہ بھی مسلمان کے ساتھ ہوا تھا. تو نان مسلمز کے تو کیسز ان لمیٹڈ ہیں کہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور لیکن جو مسلم ہیں، اور پولیس بھی جو ان کی جب ایف بی آئی وغیرہ بھی اس کی ریسرچ کرتی ہے تو زیادہ ہائی لائٹ ان چیزوں کو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک انسانی نہیں ہے جہاں یہ کام ہو رہا ہو، یہ ایک شیطانی نیٹ ورک ہے. کہ من المشرکین قتل اولادہم، تو وہ جس طرح بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں، یہ تو ہم سب کو معروف بات پتہ ہے کہ بیٹی کا ان کے یہاں پیدا ہونا، کہ آج بھی ہمارے ہاں وہ داماد کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور داماد جو ہے وہ ساری زندگی لڑکے والا ہو کے وہ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں، اور ان کے ابا کے بھی بڑے مزے ہوتے ہیں کہ لڑکے کا ابا، اور لڑکی کے بھی لڑکے کی والدہ کو بھی لڑکے کی اماں جو ہیں اور بہنیں، ان کے تو اسپیشل رائٹس ہوتے ہیں، جسے میں کہتی ہوں سپر ہیومنز ہوتے ہیں. وہ پچھلے زمانے میں وہ سپر ہیومنز ہوتے تھے، اور آج کے زمانے میں وہ لڑکی کا ابا اور لڑکی کی ماں اور لڑکی کے بہن، یہ سپر ہیومنز ہیں، ان کے اسپیشل رائٹس ہیں. اور دوسرے تو دونوں طرف کوئی بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے اسپیشل رائٹس ہیں تو اللہ کیا جا کے تو اسے جواب دینا پڑے گا. اللہ نے تمام انسانوں کو ایک جتنا، ایک برابر، سب کے حقوق، سب کے فرائض الگ ہیں. اس مورل لا کو سیکھنا چاہیے. شادی کے لیے میچور انسان وہی ہوتا ہے جس کو اس مورل لا کے بارے میں کم از کم تو پتا ہو نا. بالکل نہ پتا ہو انسان شادی کے اس میں جمپ کر جائے اور بس وہ پوری زندگی لڑکے والا ہو کے جی کرتا رہے. تو قتل کرنا اچھا کام بنا دیا. لیردوہم، تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر ڈالیں. ولی یلبسوا علیہم دینہم، اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیے. ولو شاء اللہ ما فعلوہ، دوبارہ یہ بات کہ اور اگر اللہ چاہے تو وہ ایسا نہ کرے. یعنی اللہ کا تو یہ اختیار ہے کہ سب کو زنجیروں سے باندھے، درختوں سے انسان جا کے کسی کو انگلی بھی نہ ٹچ کر سکے. لیکن یہ دنیا اس قاعدے پر نہیں بنائی گئی، یہ اختیار کے قاعدے پر بنائی گئی ہے کہ ہر انسان کو کلی اختیار ہے اپنے لیے، وہ صحیح اور غلط دونوں رستے اللہ نے بتا دیے. اما شاکرا و اما کفورا، کہ تم میں سے جو شکر گزار ہوں گے ان کا رستہ یہ ہوگا، اور جو ناشکرے ہوں گے ان کا رستہ یہ ہوگا. شکر کرنے والوں کو انعام کیا ملے گا بتا دیا، اور کفر کرنے والوں کا، انکار کرنے والوں کا بتا دیا کہ ان کو یہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب انسان اپنے اختیار سے پھر جو بھی رستہ طے کرتا ہے اللہ اسی پر اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی یہ صفت ہدایت کہ ہادی. تو اللہ تعالیٰ، آپ سیدھے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ اسی پر آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، آپ کو استقامت دے گا. آپ اللہ کے سامنے آدھی رات کو اٹھ کے گر گڑائیں گے کہ اللہ میرے لیے دنیا کی سب سے اہم چیز تیرا دین ہے.
دین کے معاملے میں مجھے رسوا مت کرنا تو اللہ تعالیٰ اور استقامت دے گا، اور آسانیاں، اور مشکل جو ہم نے کہا تھا کہ بڑے بڑے مرحلے آتے رہیں گے، انسان ان کو بھی پار کرتا جائے گا. ایک جو ہے وہ پتھر کی طرح لوگوں کو نظر آئے گا کہ کوئی چٹان ہے یہ انسان، اور دوسری طرف کوئی غلط رستے پہ چلنا چاہے گا، وہ اس کے لیے دعائیں کرے گا کہ اللہ میں کل ڈاکہ ڈالوں گا بینک میں، اس کے لیے وہ آیت الکرسی بھی پڑھے گا، وظیفے بھی پڑھے گا. ہم دیکھتے ہیں لوگ یہ سب کرتے ہیں، اللہ اسی میں اس کو بڑھاتا رہے گا کہ جاؤ پھر یہی کرو. اللہ کے کلام کو تو وہ ہندو بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ یہودی بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم سے زیادہ تو وہ ماننے والے ہوتے ہیں. ابھی وہ پچھلے زمانے میں جب غزہ کے اوپر انہوں نے پمفلٹ پھینکے تھے تو کون سی آیت یوز کی تھی کہ بلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، کہ وہ بھی سارا قرآن جانتے ہیں. تو اللہ چاہتا، اگر اللہ چاہے تو وہ ایسا نہ کرے، لیکن اللہ نے کیا چاہت اللہ کی، اللہ تو راضی تو نہیں ہے ان کے ان کاموں سے جو غلط کاریاں وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اس چاہت پہ دنیا بنائی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے سیدھا اور غلط رستہ خود طے کرے، اور پھر اس پر چلنے کے لیے خود جو ہے محنت کرے، اور جو اس محنت کو کر گیا وہ اللہ کے چہیتے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگا، اور جو اس محنت کو کرنے میں ناکام ہوا بس وہ پیچھے رہ گیا. تو فذرہم وما یفترون، پس ان کو ان کی من گھڑت جھوٹوں کی نظر، بس تم ان کو اور ان کے من گھڑت جھوٹوں کو نظر انداز کرو. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، مزید یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چوپائے اور فلاں فلاں کھیتی ممنوع ہے، لا يطعموها الا من نشاء بزعمهم، ان کا زوم یہ ہے کہ ان کے سوا ان لوگوں کو کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں، یعنی یہ طے کریں گے کہ یہ غذا، یہ جانور، یہ کھیتی کون کھائے گا. وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، اسی طرح کچھ چوپاؤں کی سواری حرام ہے. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور کچھ چوپاؤں پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ممنوع ہے، یعنی یہ ان کی شریعت ہے، مشرکین مکہ ان کی شریعت ہے. ہمارے ہاں بھی ایسی شریعتیں گھرانوں میں ہوتی ہیں کہ جی پتہ چلتا ہے ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا. یہ بڑا مشہور جملہ ہوتا ہے خاندانوں کا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، تو یہ ان کی شریعت ہوتی ہے. تو ویسے ہی قریش کی شریعت بتائی جا رہی ہے، افتراء علیہ، یہ سب اللہ پر گھڑا ہوا جھوٹ ہے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ ان کے گھڑے ہوئے جھوٹ کا بدلہ انہیں دے گا. وقالوا ما بطون هذه الانعام، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چوپاؤں کی پیٹ میں ان چوپاؤں کی پیٹ میں جو بچہ ہے، خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، وہ صرف ہمارے مردوں کے کھانے کے لیے ہے جبکہ ہماری عورتوں کو ان کا کھانا جائز نہیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، البتہ اگر وہ مردہ پیدا ہو تو وہ سب اس میں کھا سکتے ہیں، اب عورتیں کھا سکتی ہیں. سیجزیہم، یعنی عورتوں کے ساتھ جو دشمنیاں جو جہالت میں ہوتی تھیں ان میں سے ایک ہے کہ زندہ ہوگا تو نہیں کھا سکتے، اور مردہ ہوگا تو اب عورت بھی کھا لے. زیادہ اسی کو کہیں گے کھاتی رہ تو، کیونکہ وہ اب ہیلتھ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے وہ جانور. تو شیطان ایسے کام کرواتا ہے ہم سے کہ ہم بیمار پڑیں گے تو شیطان ہمیں مرض جو ہوتی ہے، مرض کی حالت انسان کی، اس میں بہت آسان ہوتا ہے اللہ کا انکار کرنا. تو بس وہ بیماری سے شروع کرتا ہے اپنے کھیل کو. اور بیمار کیسے کرتا ہے؟ اس کھانے پینے کی جو شریعت میں ہم نے اپنی خود ساختہ شریعت بنائی ہوتی ہے، ہم احتیاط نہیں کرتے حلال حرام کھانے کو. کھانے سے پہلے ہم اللہ کے نام کو ذکر نہیں کرتے، کھانے کے لیے تمیز سے بیٹھ کے کھانے، یہ ادھر ایک ہاتھ سے یہ کھایا جائے، الٹے ہاتھ سے کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کھاتا ہے الٹے ہاتھ سے، اور منع کیا ہم کہ لا تاکلوا بالیمین بشمال، کہ اپنے الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، اور بلکہ تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ کیونکہ شیطان کھاتا ہے الٹے ہاتھ سے. تو ان قریب سیجزیہم وصفہم، ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا اللہ دے گا.
انہ حکیم علیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا کامل علم والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ گھاٹے سے دو چار ہو گئے جنہوں نے بغیر سمجھے بوجھے محض حماقت سے اپنی اولاد کو قتل کیا. وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام کر لیا. قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یقیناً وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پانے والے بھی نہیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جنات، اللہ ہی تو ہے جس نے باغات پیدا کیے. معروشات وغیر معروشات، جن میں سے کچھ بیلیں ہیں سہاروں پر اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، یعنی اپنے تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں. وَنَخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور مختلف ذائقوں والے کھجور کے درخت اور کھیتیاں. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی. کلو من ثمرہ اذا اثمر، جب وہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل کھاؤ. وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور کٹائی کے دن اللہ کا حق بھی ادا کرو. ولا تسرفوا، اور حد سے نہ بڑھنا. یہ نہ ہو کہ اللہ کا حق ادا کرتے وقت جو جلی ہوئی کٹی ہوئی جس پہ کیڑا لگا تھا وہ سب تو اللہ کے نام پر دے دی اور اچھی اچھی بازاروں میں فروخت کی کہ اس کی قیمت اچھی ملے گی. تو حابیل اور قابیل کو یاد رکھنا کہ اس میں سے جس نے اللہ کو ایسا مال دیا تھا کہ جو اللہ کے شایان شان نہیں تھا تو اللہ نے اس کو رد کر دیا تھا، اور پھر اس کی سزا اس کو کیا ملی تھی؟ اگلے لیول میں پہنچا وہ، اور جہاں اس نے قتل کیا. انہ لا يحب المسرفین، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے بڑے جانور بھی ہیں اور زمین سے لگے ہوئے چھوٹے بھی. کلوا مما رزقکم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اس کے قدموں میں چلنا، اس کے رستوں پہ. جب آپ نے ہیری پوٹر جیسی کتابیں پڑھ لی، ان کی رائٹنگز دیکھ لی، اور جتنی بھی یہ ڈیولز کے اوپر موویز بنائی جاتی ہیں آج تو بہت رائٹنگز اور بہت موویز جو ہیں ان چیزوں پہ آ گئی. اب تو کوفت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کہ اتنا زیادہ موویز کے اندر اس کانسیپٹ کو دکھایا جا رہا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. ابھی میں بھول گئی کہ جو میں نے آخری مووی ایک بچوں کے ساتھ اپنے دیکھی تھی، اور اس میں تو انہوں نے دکھایا تھا کہ کس طرح زمین کی، جیسے قرآن میں ہے کہ 7 زمینیں، تو یہ جو لوگ دنیا میں غائب ہو جاتے ہیں، مسنگ پرسن ہوتے ہیں، تو یہ ان میں سے بہت سے جو ہیں شیاطین ان کو غائب کرتے ہیں. یہ جو عفریت جیسے ہوتے ہیں جو ایک باڈی کو، جیسے قرآن میں بھی سورہ نمل میں غالباً وہ قصہ آئے گا جس میں سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ لے آئے گا یہاں پہ. تو ایک جن نے کہا تھا کہ میں ایک آپ کی پلک چھپکنے میں یہ کام کروں گا. اور عام طور پر عفریت یا اس جیسے جو جن ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں جنوں میں سے. تو فزیکل باڈیز کو، اور یہ تو آج ہماری معلوم سائنس ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے سائنس سے بالکل جو ہے پروو ہو چکا ہے کہ یہ سب چیزیں ممکن ہیں. تو اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ وہ کہاں قید کرتے ہیں ایسے لوگوں کو. وہ بہت زمین کی تہ میں کوئی انہوں نے وہ جو ہیں وہ ایک طرح سے ٹارچر سیلز یا وہ جیلیں بنائی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سیلز ہیں جس کے اندر لوگوں کو سیل کیا ہوا ہے. اور وہ جیسے انگریزی فلموں میں جیل دکھائے جاتے ہیں کہ وہ سامنے آمنے سب کے روم ہے، تو اس طرح لوگوں کو وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے. تو یہ شیاطین جو ہیں ان کے جو خط ہیں، یعنی جو ان کے رستے ہیں جن پر یہ چلتے ہیں، جس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. اب ہمیں کسی بھی رائٹنگ کے ذریعے کسی بھی کوئی کانسیپٹ آ گیا، انسان کے دماغ کا مسئلہ یہ ہے. جیسے ابھی کل کوئی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ جنت پر ایک اے آئی کے ذریعے مووی بنائیے 10 منٹ کی، یہ دیکھیں. اور میں نے منع کیا کہ خدا را اس مووی کو پلے مت کیجئے گا، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا دماغ ایک کانسیپٹ کو دیکھ لیتا ہے تو آپ کا دماغ اس کانسیپٹ کو ڈیلیور کر دیتا ہے. اور اب آپ کے لیے جنت، یعنی ابھی تک تو قرآن کے الفاظ جو ہیں ہم جو بھی اس سے سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ کسی نے آپ کو آنکھوں سے ایک پکچر دکھا دی تو اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ اب ہمیشہ کے لیے آپ جنت کو یہ سمجھیں گے جبکہ وہ نہیں ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت اور ولا خطر علی قلبی بشر، کسی بھی بشر کے دل پر تو کیسے کسی کوئی اے آئی بنا سکتا ہے؟
تو ایسی چیزوں سے گریز کر. لیکن شیاطین ان کے نیٹ ورک کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح ان کا نیٹ ورک کام کرتا ہے, کس طرح یہ جادو سیکھتے ہیں, ان کے بچے کیسے کن مدرسوں میں جاتے ہیں, ان کے اسکول ہوتے ہیں جہاں یہ جو ہے وہ کسی, جیسے ہم کسی عالم کے پاس بھیجتے ہیں ایسے لوگ جادوگروں کے پاس بھیجتے ہیں جادو سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو. اور پھر وہ جنات شیاطین نے یہ جو جیسے ہیری پوٹر میں پورا ان کا اسٹرکچر دکھایا, اور کس طرح وہ ان میں بھی دکھاتے ہیں کہ اچھے جن اور برے جن, ان میں بھی ایول, سپر ایول بھی ہوتے ہیں ان کے اندر. ایک ایبسولوٹ ایول دکھاتا ہے, وہ جیسے جسے ہم ابلیس کہتے ہیں, وہ ایبسولوٹ ایول کی جگہ پر ہے. تو وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو انسان کو اپنے دشمن کو سمجھنا ہے, تو دشمنی اس کو سمجھنے کے لیے جو بھی اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ٹیکسٹ ہے, قرآن کا ٹیکسٹ, علماء نے جو سمجھانے کی کوشش کی, باقی جو ڈرامے کے ذریعے کبھی اس طرف کی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ آ سکتا ہے کہ ہمارا دشمن کتنا مضبوط ہو چکا ہے اس وقت. اس لیے اس سے اس لیول پہ جا کر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. جیسے قرآن نے کہا وَصَابِرُوا اصبروا وصابروا, ان کے مقابلے میں صبر کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آج ان کے نیٹ ورکس کو سمجھا جائے اور اس کے مقابلے میں پھر اپنی تیاری کی جائے, اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو سمجھایا جائے. جب ہماری بچیاں 8-9 سال کی ہوں یا اس سے بھی چھوٹی ہوں تو ان کو بتایا جائے کہ کس طرح اسکولوں کے ٹیچرز ہوتے ہیں, جہاں وہ کوئی والنٹیئرز کام کر رہی ہوتی ہیں, وہاں کے کوئی نہ کوئی جو ہیں وہ بیچ میں کوئی لنک ہوتا ہے جو ان کو ان نیٹ ورکس تک پہنچاتے ہیں. بچوں کو اس نیٹ ورکس تک کہاں, کون, جس کو بچے کو پیسہ چاہیے ہوگا, بچی کو چاہیے ہوگا کہ مجھے آزادی مل جائے, میں بھی ایک آزاد زندگی گزاروں. ہمارے ایک زمانے میں ہم ایک علاقے میں موو ہوئے اور وہاں صرف انگریز ہی انگریز رہتے تھے, اور ہم لوگ پارک جاتے تھے تو میری بیٹی کی ایک دوست بن گئی بچی, اور غالباً وہ 9 یا 10 سال کی ہوگی وہ بچی. تو اس نے اپنا ایم بتایا کہ میں تو بس 18 سال کا انتظار کر رہی ہوں کہ جس دن 18 سال کی ہو گئی میں گھر سے بھاگ جاؤں گی. کہ اسے لگتا تھا, یعنی اتنی چھوٹی سی بچی اپنی دوست کو اپنے دل کا راز بتا رہی ہے کہ یہ میرا ایم ہے. اس نے تو سوچا ہوگا یہ مسلمان بچی کہاں میرے گھر آئے گی اور کہاں نہیں. تو یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اور کہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ نیٹ ورک ان کو استعمال کر کے یہ گھر سے تو چلی جائے گی, اس کے بعد اس بچی کے ساتھ کیا ہوگا. کبھی ہم بچوں کے ساتھ فلمیں دیکھنے بیٹھیں تو ان کو یہ دکھائیں کہ دیکھو یہ اس طرح سے یہ ان بچوں کو یہ نیٹ ورک اپنے ساتھ جوڑتا ہے, اور اس کے بعد ان کو کس طرح برباد کرتا ہے. کتنے 3-4 سال 5 سال میکسیمم 5 سال ہوتے ہیں, یہ انجوائے کروائیں گے تمہیں, اور اس کے بعد کیا مقدر ہے, یہ مقدر ہے, یہ اساسینیٹ کرتے ہیں. جب تمہیں ریگریٹ ہوگا, جب تم انسانیت کے لیول پہ مورل لا تمہیں سمجھ آ جائے گا, اور تمہیں پھر اب سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے. تو یہ تمہارے دشمن ہیں, ان دشمنوں کو پہچانو. سمانیت ازواج, چوپایوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں. من الضأن اثنین ومن المعز اثنین, 2 قسمیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکریوں کی نسل سے. قل الذکرین حرم ام الانثیین, ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں سے استفادہ اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ سے. وہ جو اوپر آئی تھی بات چین, تو وہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون کون سے, یہ بھی تو کھل کے شریعت بتاؤ نا, یہ کیسی شریعت ہے کہ ادھوری شریعت تم نے دے دی ہے. امشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا ہر وہ بچہ جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کے حوالے سے جواب دو. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین, اور اسی طرح اونٹوں کے بھی 2 قسمیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں, اور گائے کی بھی 2 قسمیں. قل الذکرین حرم ام الانثیین, ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں سے استفادہ اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ سے. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا ہر وہ بچہ جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں پایا جاتا ہے. یعنی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی شریعت بھی دے رہا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی خود ساختہ شریعت دی ہے اس کو بھی. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے شریعت آتی ہے تو اتنی واضح ہوتی ہے, اور تم نے جو پیچھے یہ شریعت اپنی گھڑی ہوئی ہے اس میں تو وضاحت کی ضرورت ہے.
اللہ کی طرف سے جب شریعت آتی ہے تو اللہ تو کھول کھول کے اپنی آیات، قرآن بار بار کہتا ہے کہ لیبین لہم، ان کے لیے بیان کی گئی ہیں اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، نبی بھی بیان کر رہا ہے، رسول بھی بیان کر رہا ہے، تاکہ ان کو کوئی شک نہ رہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تمہیں یہ حکم دے رہا تھا؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتا رہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما، صاف صاف کہہ دو میں تو اپنی طرف کی گئی وحی میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا، الا طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر کہ وہ اسے کھائے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، سوائے اس کے کہ وہ مردہ جانور، بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، کیونکہ یہ تو ہے ہی ناپاک، او فسقن اہل لغیر اللہ بہ، یا نافرمانی کرتے ہوئے اسے غیر اللہ کی طرف نامزد کیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہاں جو مجبور ہو جائے بشرط یہ وہ نہ اسے حلال سمجھتا ہو اور نہ ضرورت سے زائد کھائے، فإن ربک غفور الرحیم، تو یقیناً تیرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی کھانے پینے کا ذکر آئے گا تو استثناء ضرور آئے گا کہ اللہ نے ایک اجازت دی ہے، مرنے والے کو اور بہت اضطراب میں کوئی ہے تو وہ کھا سکتا ہے، اور جب بھی سود کا ذکر آئے گا تو بالکل کوئی استثناء نہیں ہوگی کہ کسی قسم کا کوئی استثناء وہاں پہ کسی کی کوئی مجال ہو، کسی مفتی کے باپ کی کہ وہ استثناء کر سکے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً تیرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہود پر ہم نے ایک ناخن والا ہر جانور حرام کیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی حرام کی تھی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، مگر جو پشت پر یا انتڑیوں پر لگی ہوئی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم تو ہیں ہی سچے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور جو انسان چربی جس نے کبھی کھائی ہو، باقی جو جانور کی چکنائی ہوتی ہے اس کا جو فلیور ہے، جس نے وہ بچپن سے وہ اس کی والدہ نے والد نے، زیادہ تر والدائیں ہوتی ہیں جو نہیں کھاتی ہوتی تو بچے بھی نہیں کھاتے ہوتے، اور ایک بہت بڑی آرگینک فیٹس جو ہیں وہ انسان نے کبھی کھائی نہیں ہوتی، جبکہ اس کا جو ذائقہ ہے یہ ایک بالکل ہی یونیک ذائقہ ہوتا ہے اس فیٹ کا ذائقہ، جو خاص جو چربی ہوتی ہے کھانے والی، ایک تو چھچڑا ہوتا ہے وہ تو کھانے والا نہیں ہوتا، لیکن جو فیٹس ہوتی ہیں کسی بھی جانور کی، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں تو جیسے وہ دمبے کی چکی ہوتی ہے، ایک جو عورتوں میں عرق النساء، یا ایسی بیماریاں جن کے اندر ہڈیوں کے جو گودے کا مسئلہ ہو تو اس میں پھر ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں کہ جس کے اندر یہ جو چکنائی ہے یہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، تو اس کو بچپن سے کھانے کی عادت ڈالنی چاہیے بچوں کو، آپ عادت ڈالیں گی تو انہیں عادت ہو جائے گی کھانے کی، اور یہ آج کی زمانے میں تو یہ اب تحقیق ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ جتنے بھی ہم گھی اور آئل کھاتے ہیں یہ چکنائیاں ہمارے جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، اس کے مقابلے میں جو یہ گوشت کے اندر ذاتی طور پر چکنائی ہوتی ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے گوشت خریدیں تو اس کو جب گوشت والے سے گوشت لیں تو اس سے یہ کہہ کے لیں کہ اس میں سے چکنائی کو وہ نہ نکالے اور اسی چکنائی میں کھانا بنے، اور وہ اتنی اچھی فیٹ ہوتی ہے کہ الگ سے کوئی گھی آئل کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور انسان کا دماغ بچپن سے اگر اس کا یوز ٹو ہو، شاید ایک آدھ دفعہ اگر اچھے طریقے سے پکا ہوا ہو تو وہ بھی بالکل مکھن جیسا اس کا فلیور ہو جاتا ہے، بلکہ مکھن کے اندر بھی وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو اس فیٹ کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اینی ویز یہ سب چیز، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں اسمیل آتی ہے فلاں گوشت سے اسمیل، یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ میں آپ نے اپنے دماغ کو کبھی یوز ٹو نہیں کیا ہوتا۔ پہلی دفعہ اگر آپ پالک کو بھی کچا کھائیں گے، جیسے سیلڈ کے طور پر پالک کھائی جاتی ہے، یا کوئی جوسز ویجیٹیبل جوسز بناتا ہے اس میں پالک کو ڈالتا ہے،
اور کسی ایسی چیز کو کبھی ہم نے پودینہ وغیرہ تو کھایا ہوتا ہے کہ وہ کسی حلیم پہ ڈال کے کسی چیز میں ڈال کے یا کسی چٹنی میں اسے پیس لیتے ہیں، تو اس کو تو ہمیں فریش ہمارے دماغ کو پتا ہوتا ہے اس کے ذائقے کا، لیکن جو ذائقہ جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزوں کا ذائقہ جو ہمارے دماغ نے کبھی بھی کچے جوس کا نہیں کیا ہوتا ہے، ادرک کا جوس ہو گیا یا پالک ہو گئی یا بیٹ روٹ ہو گیا، تو اگر یہ جوس تو دماغ آپ کا ریئیکٹ کرے گا، وہ ریئیکشن اسمیل کی صورت میں تو نہیں ہوگا، وہ ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پورے جسم میں کوئی کھجلی ہو جائے، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آپ کو لگے کوئی الرجی ہو گئی ہے، نہیں، وہ ایک دو دفعہ آپ کا دماغ ریئیکٹ کر رہا ہے، اس کے لیے ایک نئی چیز ہے، اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ یہ سبزیوں کا جوس کیا ہوتا ہے، آپ نے اسے پہلی دفعہ جو فریش ویجیٹیبلز کا جوس پلایا ہے، تو جب آپ بائی دا ٹائم پیتی رہیں گی تو دماغ عادی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے گوشت، ڈفرینٹ طرح کے گوشت، ان کے جو اسمیلز ہیں، کچھ لوگ مچھلی نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ جی اس میں سے اسمیل آتی ہے، فلاں مچھلی نہیں کھاتے اس میں سے اسمیل آتی ہے، تو آپ بچوں کو کھلائیں گی تو بچے جو ہیں، جو والدائیں ہیں، ان کو کھانا آئے گا، اور یہ ماں کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سب کچھ کھلائیں، ان کو عادی بنائیں، اور اس طرح کا بیہیویئر نہیں کہ ہم یہ نہیں کھاتے اور ہم وہ نہیں کھاتے، یہ عجیب تماشا ہے۔ اللہ نے اتنی طرح طرح کی سبزیاں بنائی ہیں، طرح طرح کی، ہاں کسی کی طبع، جیسے یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ہم بھی عام طور پر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ میں سعودی عرب گئی اور بھائی میرا وہاں پہ اس زمانے میں ہوتا تھا، اس نے کہا کہ آج میں آپ کو مندی ہوتا ہے، وہ اونٹ کے گوشت کا ایک بنتا ہے کھانا، تو ہمارے ہاں تو وہ جالی مندی بنا کے کھاتے بکرے کے گوشت کی یا اس کی، تو وہ تو اونٹ کا گوشت اوریجنلی ہوتا ہے، تو میں نے بڑے مزہ آیا مجھے اسے کھانے میں، اس کی چکنائی بھی کھائی، اس کا گوشت بھی کھایا، ڈفرینٹ تو تھا، اس کی تار الگ تھی، بہت ہی لمبے ریشے تھے، ہمارے ہاں تو جیسے بکرے کے گوشت سے آپ چلتے جائیں تو وہ گوشت کی جو ہے وہ ایک جو اس کی تاریں ہیں وہ بدلتی جاتی ہیں، تو انسان کو جب عادی ہو اور کبھی زندگی میں ایک آدھ دفعہ ایک چیز حلال ہے کھانے میں، تو ایک آدھ دفعہ کھا کے انسان ایکسپیرینس ضرور کرے، اور اس کی ایک اپنی افادیت ہوتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر حکیم جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھائیں آپ، کچھ میں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی پشت کا گوشت کھائیں، دمبے کا گوشت کھائیں، بکرے کا گوشت کھائیں، تو اس سے آپ کی اس بیماری میں فائدہ ہوگا، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اس طرح کے بہت سے گوشوں کو کہا گیا ہے، تو آپ نے بچپن سے بچوں کو خود بھی عادت ہوگی اور دوسروں کو بھی عادت ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت خیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ نے جو طرح طرح کے جانور، یہ جو 8 طرح کے آپ کو گنوائے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں کہ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ، لیکن اگر وہ تمہیں جھوٹا کہیں تو صاف کہہ دینا، ربکم ذو رحمت واسعہ، تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد بأسہ عن القوم المجرمین، اللہ کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہیں جائے گا۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ، یہ مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے کہو اگر تمہارے پاس کوئی مستند علم ہے تو ہمارے سامنے لاؤ، ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اگر تم تو صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہو اور صرف تکے لگا رہے ہو۔ قل، یعنی یہ اللہ پہ یہ الزام بنتا ہی نہیں ہے، ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے کوششیں کرتا ہے، اللہ کو نظر آتا ہے کہ اس انسان کے اندر ایک جستجو ہے ہدایت کی، جو پڑا سوتا رہے اور نہ اٹھے، نہ محنت کرے، نہ اللہ کے سامنے روئے کسی چیز کے لیے، تو پھر اللہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بڑے وظیفے کرتے ہیں ہم، اللہ کی ہدایت کے لیے ہمیں کوئی ایسے وظیفے چلے نہ کریں، تو کم از کم اللہ کے سامنے اس چیز کو مانگنے کے لیے جو بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ تو پوری کریں نا۔ تو یہ اللہ پہ الزام کوئی چور کہے کہ جی اللہ نے چاہا تھا تو میں نے چوری کی، نہیں، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، آپ یہ چاہتے تھے، اللہ نے اس راستے کو ہموار کیا آپ کے لیے، کیونکہ اللہ ہادی ہے، اللہ بدی ہے، بدی کے راستے پہ بھی انسان کو چلاتا ہے جس راستے پہ انسان چلنا چاہتا ہے۔ تو کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا،
ان سے کہو کہ اگر تمہارے پاس کوئی مستند علم ہے تو ہمارے سامنے لاؤ. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ. ان سے کہو کہ دلوں تک پہنچ جانے والی دلیل تو صرف اللہ ہی کی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر لے آتا، زنجیروں سے باندھ کے کر دیتا. قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ. پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ شریک مت ہونا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. ان سے کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. وہ بھی تمہاری ہی اولاد ہوتی ہے، یعنی ہم سب ایک ہی دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اگر میں آدم کی بیٹی ہوں اور حوا کی بیٹی ہوں تو اب جتنے بھی اور دوسرے بچے ہیں وہ میرے بہن بھائی ہیں. تو نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی تمہارے رازق اور ان کے بھی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن. بے حیائی کے باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ سر عام ہو یا چھپ کر. یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو دی گئی تھی یہود کو، یہ وہ ان کا وہ سمجھ لیں کہ وہ ہیں یہاں پہ. اور ان آیات کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں سمجھ لیں، ایک کے بعد ایک اسی طرح سے انہی آیات کو تھوڑا کھولا جائے گا. یہاں کلی کی صورت میں ہے، وہاں ایک پھول کی طرح ہو جائیں گی. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو ناحق قتل مت کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تمہیں تلقین کر رہا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن. اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے اچھا ہو. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ ذہنی پختگی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. اور عدل کے ساتھ ناپ تول کو پورا کرو. لا نکلف نفسا الا وسعها. اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور جب بھی بولو عدل کی بات بولو خواہ کوئی فریق تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے وفا کیا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اس بات کی اللہ تمہیں تلقین کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اور اس کو چھوڑ کر اور راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اور یہ وہ بات ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ نیک لوگوں پر ہم اپنی نعمت پوری کریں. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. اور ہر چیز کی وضاحت کریں اور اسے ہدایت و رحمت بنائیں. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لائیں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک. یہ ایک بابرکت کتاب بھی ہم نے نازل کی ہے. فاتبعوہ. لہذا اس کی پیروی کرو. واتقوا لعلکم ترحمون. اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
وَأَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر اتاری گئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور جو کچھ وہ پڑھاتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، لو پھر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی صورت میں ایک واضح دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ چکا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب ہم اپنی آیات سے منہ موڑنے والوں کو برے عذاب سے دوچار کریں گے۔ بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات سے کنی کترایا کرتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرا رب ان کے پاس آئے یا اس کی کوئی نشانی ہی آئے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگی تو اس شخص کا ایمان لانا اس کے لیے مفید نہ ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جو اس سے قبل ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے ایمان لانے کے بعد کوئی خیر نہیں کمایا تھا۔ قل انتظروا انا منتظرون، ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ لست منہم فی شیء، اللہ آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ انما امرکم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے پھر وہی انہیں بتائے گا کہ وہ کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی اللہ کے پاس کوئی نیکی کر کے آئے گا تو اللہ سے 10 گنا دے گا اللہ اسے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو برائی کر کے آئے گا تو اس کو صرف اس کی برائی ہی کی سزا ملے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جتنی برائی کی ہے اتنی ہی سزا، لیکن نیکی کرے گا تو 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ 100 گنا بھی دے دے گا اللہ۔ آگے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا مال کی صورت میں اگر انسان نے خرچ کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اعلان کر دو کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے۔ دیناً قیماً ملت ابراہیم حنیفہ، جو کجی سے پاک دین ہے، ابراہیم یکسو کا دین۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی نماز اور قربانی تو ہم اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ خاص تاکید یہ ہے کہ ابراہیم کے طریقے کو دیکھو، اس نے شرک نہیں کیا تھا اور اپنا جینا مرنا بھی اللہ کے نام پر اس نے دے دیا ہوا تھا اللہ کو۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے میں پہل کرنے والا ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، ان سے پوچھو احمق قوم، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر شخص جو عمل کمائے گا اسی کو بھرنا پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔
ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کے حضور تمہاری واپسی ہوگی، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کہاں کہاں راہ راست سے ادھر ادھر جاتے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر پچھلوں کی جگہ لینے والا بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تمہارے ایک دوسرے پر بلند رتبہ عطا کیا، تمہیں ایک دوسرے پر بلند رتبہ عطا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اس نے جو بھی تمہیں عطا کیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عطا سے آج سورۃ الانعام ختم ہوئی۔ کل ہم انشاءاللہ سورۃ الاعراف کا ترجمہ کریں گے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا وارفعنا۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نسألک الہدی والسداد۔ اللہم استہدیک لارشد امری واعوذ بک من شر نفسی واعوذ بک من شرور انفسنا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، انک تقضی لا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت العلام الغیوب۔ آمین برحمتک ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔